بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الدافع زيتات الأباطيل والسامع صولات الأغاليل وعشرة بالطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسلمان اسلام میں آدم کے حالات بیان کیے جا رہے تھے اور یہ در حقیقت وقت علماء کے حالات ہی نہیں ہیں بلکہ ہماری پوری تاریخ بھی ہے اور اس بات کا تذکرہ بھی ہے کہ جب 1400 سال کے واقعات گواہ ہیں کہ آنے والی ہر حکومت نے ظلم و تشدد کے ساتھ آل محمد کے پیغام اور ماننے والوں کو دبانے اور مٹانے کی کوشش کی، تو پھر خدا کی مدد اور ایمان کی تائید کے علاوہ اور وہ کیا چیز تھی کہ جس نے ان تمام مشکلات اور ظلم و تشدد کے باوجود آل محمد کے ماننے والوں کو باقی رکھا. یہ ہر دور میں پیدا ہونے والے ملت کے مخالف تھے، وہ علماء اعلام تھے جنہوں نے اپنے اپنے ماحول کے تقاضوں کے مطابق اور اپنے اپنے زمانے کے ظالم اور اس کے ظلم کو دیکھتے ہوئے کچھ خوبی کے ساتھ آل محمد کے ماننے والوں کی قیادت کی کہ جیسے جیسے ظلم بڑھتا گیا ویسے ویسے آل محمد کے ماننے والے ترقی کرتے چلے گئے. اور اگر صحیح معنوں میں کوئی ان علماء اعلام کے حالات اور ان کی دانشمندی اور تدبر کو دیکھ لیں تو اس کے بعد اب ظہور ایمان تک کیسے بھی حالات کیوں نہ دیکھا جائیں، ہر دور اور ہر ماحول میں زندگی گزارنا بھی آ جائے گا اور ظلم و تشدد اور مخالفت کے باوجود ترقی کرنا بھی ہمیں آ جائے گا. لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ان علماء اعلام کے حالات کو یا اپنی تاریخ کو سننے کو خود ہمارے نوجوان اور بزرگ تیار نہیں ہیں. جب معصومین میں سے فقط چند معصوموں کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ سننے والوں کے لیے مشکل اور شرح ہو جاتا ہے تو پھر یہ تو بہرحال غیر معصوم علماء اعلام تھے، لیکن ان کا ایک حق ہے کہ جو ادا کیا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں اب تک جن نمایاں علماء کے حالات بیان ہو چکے ہیں، آج ان کی ایک فہرست بیان کر کے پھر میں آج کے موضوع پر گفتگو شروع کروں گا. یقیناً وقت فہرست کا سننا ایک بڑا مشکل و تکلیف سے کام ہوگا، لیکن اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس صدی سے کن کن علماء کا تذکرہ ہو چکا ہے. سن 207 ہجری تو غیبت امام کا سال ہے اور سن 328 ہجری امام کے آخری نائب خاص کی رحلت کا سال ہے. تو اس زمانے تک کے جو علماء 207 یا 328 ہجری تک کے ان کا ذکر تو اس وقت آئے گا کہ جب ہم ایک معصوم کے خاص خاص صحابیوں کا تذکرہ شروع کریں گے اور وہ انشاءاللہ علماء کے حالات کے اختتام پر وہ سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا. ادھر حقیقت 4 صدی ہجری یعنی سن 328 ہجری سے ہمارے ان علماء اعلام کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ جو غیبت کبریٰ میں تھے. سب سے پہلے محمد ابن یعقوب سلیمی کا ذکر کیا گیا جن کی وفات 329 ہجری میں ہوئی. اس کے بعد شیخ صدیق کا تذکرہ ہوا 383 ہجری ان کا سن وفات ہے. اس کے بعد شیخ مفید کا زمانہ آتا ہے کہ سن 412 یا سن 413 ہجری ان کی وفات کا سال. اس کے بعد سید مرتضیٰ کو قیادت اور مرکزیت ملی جنہوں نے سن 425 ہجری میں انتقال کیا. ان کے بعد شیخ ابو جعفر طوسی کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے سن 407 ہجری میں نجف میں انتقال کیا. شیخ ابو جعفر طوسی کے بعد پھر ہماری گفتگو محبت علمی کے حالات پر ہوئی تھی جو سن 576 ہجری میں
اپنے مکان کی چھت سے گر کے زخمی ہوئے اور شہید ہوئے۔ اس کے بعد علامہ ہندی کا زمانہ آیا تھا، جنہوں نے سن 736 ہجری میں انتقال کیا۔ علامہ ہندی کے بعد شہید اول کے حالات آپ نے سنے، جو سن 786 ہجری میں شہید کیے گئے۔ شہید اول کے بعد ہماری گفتگو شہید ثانی پر ہوئی تھی، جنہوں نے 966 ہجری میں جان شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد مقدس ارجدولی کا ذکر ہوا، جو 993 ہجری میں انتقال کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ بہائی کے حالات زیر بحث آئے، جنہوں نے سن 1031 ہجری میں انتقال کیا۔ ان کے بعد ایران کے ان عالم کا تذکرہ ہوا کہ جو ہندوستان تشریف لائے تھے 1068 ہجری میں شہید ہونے والے شہید طالب کے بعد گزشتہ ہفتے سید مرتضیٰ فیض کاشانی کا ذکر کیا گیا، جنہوں نے سن 1093 ہجری میں انتقال کیا، اور ان سے ایک ہفتے قبل شیخ حر عاملی کا تذکرہ ہوا، جنہوں نے سن 1104 ہجری میں انتقال کیا۔ تو 1104 ہجری تک کے علماء کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور اب اس کے بعد 1100، 1200 اور 1300 ہجری کے کچھ علماء باقی بچے ہیں، لیکن جو کہ 4-5 ہفتے اور باقی ہیں مسلمان اسلام کے سلسلے میں۔ اس لیے ابھی ارادہ یہ کہ سن 1100 کے بعد والے جو علماء ہیں وہ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ ان کے حالات آئیں گے۔ سن 1100 سے پہلے کے بڑے بڑے علماء کا ذکر تو آپ نے سن لیا۔ بڑے بڑے علماء سے میری مراد یہ ہے کہ جو اپنے زمانے میں مر گئے، لیکن ان کے ساتھ اسی زمانے میں کچھ اور علماء بھی گزرے، تو اب پھر 2-3 ہفتے ہماری گفتگو قدیم علماء کے حالات پر ہوگی۔ علامہ ہندی کے ساتھی، شہید اول کے ساتھی، شیخ حدیثی کے ساتھی، وہ قدیم علماء جن کا انتہائی زبردست شان ملت جعفریہ ہے، اس لیے کہ یہ تو اس دور کے علماء جب خلافت بنو عباس کا سلسلہ جاری تھا اور ظلم و تشدد کرنے والوں کو بغداد کی صورت میں ایک مرکز ملا ہوا تھا آل محمد کو کے ماننے والوں کو مٹانے کا، تو اسی سلسلے میں آج ہماری گفتگو ہوگی علماء خاندان بنی طاؤس کے بارے میں۔ بنی طاؤس ایک ایسا خاندان ہے کہ جس کو خدا نے واقعان کبیر قسم کی برکت و فضیلت عطا کی ہے، اور بڑے بڑے اجل علماء کرام اس خاندان میں گزرے ہیں، جن کا تذکرہ اکثر آپ کو فقہ کی، حدیث کی اور اعمال کی کتابوں میں نظر آئے گا۔ مفاتیح الجناں میں تو جگہ جگہ سید ابن طاؤس کی کتاب اقبال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی برکتوں والا خاندان تھا، جس میں کئی نسلوں تک اور کئی پشتوں تک علماء کا سلسلہ چلا، اور ساتھ ساتھ اس خاندان کی عورتیں بھی کچھ ایسی تھیں کہ جو مقام اجتہاد کے قریب بڑھتی ہوئی تھی، لیکن جو کہ کئی علماء اس خاندان میں ہیں، اس لیے ان سب کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کر کے ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ تو ہمارا موضوع ہے علماء خاندان بنی طاؤس۔ یہ بنی طاؤس کا خاندان کیا ہے، پہلے تھوڑا سا اس کا تعارف ہو جائے۔ اچھا ہے کہ اسی بہانے تھوڑا بہت ہماری اس تاریخ کا بھی ذکر ہوتا رہے، جو بہت کم بیان کی جاتی ہے۔ خاندان بنی طاؤس سادات حسنی کا ایک خاندان ہے۔ سادات حسنی میں امام حسن علیہ السلام کے دوسرے فرزند، جن کا نام حسن مصنع ہے۔ امام حسن کے بڑے بیٹے کا نام زید تھا۔ آج کی تقریر میں کیونکہ نام بہت زیادہ آئیں گے، اس لیے میں جان بوجھ کر اپنی تقریر کو ذرا آہستہ کروں گا تاکہ نام سمجھنے میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ امام حسن علیہ السلام کے بڑے فرزند کا نام زید تھا، اور اس کے بعد ان کے دوسرے فرزند کا نام حسن تھا۔ امام حسن نے اپنے دوسرے فرزند کو اپنا ہی نام عطا کیا تھا، اتنی محبت بھی امام کو اپنے بیٹے سے، چنانچہ دونوں میں فرق کرنے کے لیے امام کے ان صاحبزادے کو حسن مصنع کہا جاتا، یعنی دوسرے حسن۔ ایک تو ان کے غالب ہیں، جو خود امام ہیں، اور ایک یہ کہ جن کا نام حسن مصنع ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو بھی اپنے فرزند سے بڑی محبت تھی، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی اپنے بھتیجے سے بڑی محبت تھی، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی فاطمہ کا نکاح انہیں سے کیا تھا، اور یہ کہہ کر کیا تھا کہ تمہارے علاوہ مجھے کوئی اور اپنی بیٹی فاطمہ کے لائق نظر نہیں آتا۔ جناب حسن مصنع واقعہ کربلا میں موجود تھے، اور واقعہ کربلا کے یہ وہ شریف ہیں کہ جو عاشور کے دن جہاد کے لیے تشریف کو لے گئے، لیکن اس کے بعد زخمی ہو کے گر پڑے، اور کچھ ایسے حالات پیش آئے جو فوج یزید کی توجہ ان سے ہٹ گئی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد
جب تمام شہیدوں کے سر کاٹے جا رہے تھے، اس وقت جب عمر سعد کے سپاہی جناب حسن مصنع کے قریب آئے تو دیکھا کہ یہ شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ فقط زخمی ہو کے گرے۔ چنانچہ انہوں نے یہ چاہا کہ اب ان کو شہید کیا جائے، مگر عمر سعد کے لشکر میں عورت تھی اسماء بنت خارجہ کہ مہاراج دشمنان اہل بیت میں تھی، مگر اس کا جناب حسن مصنع کی والدہ سے دور کا رشتہ تھا اور کوئی قرابت داری تھی۔ چنانچہ اس نے عمر سعد سے سفارش کی کہ اس بچے کو کہ میری ایک رشتے دار کا بیٹا اب جب حسین مارے گئے تو اب اس کو چھوڑ دو اور اس کو قتل نہ کرو۔ عمر سعد کا مقصد پورا ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے صرف ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے اس نے زیاد تک کوفے میں لے جا کے پہنچا دیا۔ کوفے کے قید خانے میں یہ آل محمد کے ساتھ قید تو تھے، لیکن وہاں پر تھے اسماء نے ابن زیاد کے دربار میں سفارش پیش کی، اور جب قیدانیوں کو کوفے کے دمشق کی جانب روانہ کیا گیا تھا تو حسن مصنع کو ان کے ساتھ نہیں بھیجا گیا، بلکہ خود خارجہ اسماء بنت خارجہ ان کو لے کے آ گئی اور اپنے گھر میں لا کے ان کو رکھا اور ان کے زخموں کا علاج کیا، اور اس کے بعد پھر کوفے سے ان کو براہ راست مدینے واپس بھیج دیا تھا۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام کے وہ فرزند ہے جو کربلا کے میدان میں تو تھے مگر شہادت نہ پا سکے، اور اس انداز سے یہ اپنے خاندان سے جدا ہو کر مدینے پہنچے۔ مدینے پہنچنے کے بعد ایک عرصہ ہی گزرتا تھا، 35 سال کی ان کی عمر تھی کہ انہیں عبد الملک بن مروان نے بعض وجوہات کی بنا پر ایک منافق کے ذریعے اس شہر دے کے شہید کیا، اور 35 سال کی عمر میں یہ شہر مدینہ میں اس شہر سے شہید ہوئے۔ ان کی بیوہ یعنی جناب امام حسین علیہ السلام کی بڑی دختر جناب فاطمہ ان سے بے انتہا محبت و عقیدت رکھتی تھی۔ 1 سال تک ان کی قبر پر خیمہ لگایا اور اسی میں بیٹھ کے ماتم اور کلیہ کیا، اور اس کے بعد ایک قید کی آواز آئی تھی جس کے تحت وہ واپس اپنے گھر میں آئے۔ ان جناب حسن مصنع کے بیٹے تھے جناب داؤد، ان کا نام بھی آپ نے اس سے پہلے کئی دفعہ سنا ہوگا، اس لیے کہ حسن مصنع کے بیٹے جو داؤد داؤد 5 روایات ہیں اور ان روایات کو ماننا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ یہاں پر عقیدے کا ایک مسئلہ بھی آ جاتا۔ یہ داؤد جناب حسن مصنع کے بیٹے ہیں، یعنی امام حسن علیہ السلام کے پوتے اور امام حسین علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ یہ داؤد وہ ہیں کہ جن کی والدہ نے، اب میں بتا دوں کہ یہ جناب حسن مصنع کے دوسری بیوی کے بیٹے ہیں۔ جناب امام حسین ان کے حقیقی نانا تو نہیں ہے، سوتیلے نانا۔ جناب داؤد یہ پورا خاندان بنو طاؤس آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ جناب حسن مصنع کے بیٹے جناب داؤد ہیں، اور جناب داؤد یہ وہ چوتھے امام کے داماد بھی تھے، اس لیے کہ چوتھے امام نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح جناب داؤد سے کیا تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے، میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ شروع کر رہا ہوں، کہا یہ جاتا ہے کہ جناب داؤد کی ماں نے ان کو اور ہمارے چھٹے امام کو دودھ پلایا، ان کو اور ہمارے چھٹے امام کو دودھ پلایا ہے، جناب یہ ہمارے چھٹے امام کے قریب بھائی بھی ہے جناب داؤد، جو وہی جناب داؤد ہے کہ جب منصور سوانحی کو حکومت ملی تھی اور اس کو خطرہ ہوا تھا سادات کی جانب سے کہ کہیں وہ بغاوت نہ کر دیں، تو اس نے سادات کے جو سب سے بزرگ تھے ان میں سے 2 کو شہید کیا اور باقی کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں جناب داؤد بھی تھے جو چھٹے امام کے دودھ شریف آئی، اور جن کی والدہ نے چھٹے امام کو دودھ پلایا ہے الگ روایت، ایک روایت کی بنیاد پر۔ چنانچہ ان کی والدہ چھٹے امام کی خدمت میں پہنچی اور جانے کے بعد اپنی پریشانی بیان کی تھی کہ میرا بیٹا تھا جسے یہ ظالم عاجل گرفتار کر کے لے گیا۔ رجب کا مہینہ تھا، چھٹے امام نے جناب داؤد کی بات کو، جن کا نام ابن داؤد تھا، خاص عمل بتایا تھا 3 دن روزہ رکھ کے 15 رجب کو کرنے کا، جو عمل ابن داؤد کے نام سے آج تک ہماری اعمال کی اور تورات کی اور وظائف کی کتابوں میں شامل ہے۔ جو عمل ابن داؤد جو ان کی والدہ کو بتایا گیا کہ یہ حسن مصنع کے بیٹے اور امام حسن کے پوتے، چنانچہ وہ عمل کیا ابن داؤد نے، اور منصور سوانحی جیسے ظالم کے چنگل سے جناب داؤد رہا ہو کر آزاد ہو کے مدینے میں آ گئے۔ جناب داؤد کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا سلیمان۔ اب میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا ان ناموں سے۔ جناب داؤد کے ایک فرزند تھے سلیمان۔ اب سلسلہ کیا بنا کہ امام حسن کے بیٹے حسن مصنع
حسن مثنیٰ کے پوتے ہیں سلیمان، سلیمان کے ایک پوتے ہیں حسن، اور ان حسن کے ایک اور پوتے ہیں حسین۔ اب یہ سلسلہ ذہن میں رکھیے کہ امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ کے پوتے سلیمان، سلیمان کے پوتے حسن، اور ان حسن کے پوتے حسین۔ یہ حسین جو تھے کہ انتہائی خوبصورت آدمی تھے مدینے کے، لیکن ان کے خیر جو تھے وہ صرف ان کے باقی جسم سے مناسبت نہیں رکھتے تھے اور سخت خیر تھے، چنانچہ ان کا لقب طاؤس پڑ گیا۔ طاؤس جو عربی میں مور کو کہتے ہیں۔ ان کی خوبصورتی، ان کے جسم کی خوبصورتی مگر خیروں کا جسم سے مطابقت نہ کرنا، یہ سبب بنا کہ حسن مثنیٰ کے پوتے سلیمان کے پوتے کے جو پوتے ان کا نام طاؤس پڑا، اور انہیں طاؤس کے خاندان میں چند انتہائی عظیم علماء گزرے کہ جن کا تذکرہ آج کرنے کا ارادہ۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ سلسلہ بیٹھ گیا ہوگا، یہ خاندان طاؤس کون سا خاندان جو سادات کرام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام حسن کے فرزندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور حسن مثنیٰ کے ایک پوتے، ان کے پوتے، اور پھر ان کے جو پوتے ہیں وہ طاؤس کہلاتے ہیں اپنی خصوصیت کی وجہ سے، جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ اب جناب طاؤس کے خاندان میں دو پشتوں کے بعد یکے بعد دوسرے مسلسل کچھ علماء کرام پیدا ہوئے، جن میں سب سے نمایاں سید رضی الدین ابن طاؤس ہیں۔ یہ تین بھائی تھے جو انتہائی اہم، سید رضی الدین ابن طاؤس بڑے بھائی، جمال الدین احمد ابن طاؤس ان کے چھوٹے بھائی، شرف الدین محمد ابن طاؤس ان کے چھوٹے بھائی۔ یہ تین بھائی ہیں ایک ہی خاندان کے، اور یہ بڑے اہم زمانے میں گزرے۔ ایک صوفی کے حالات اگر آپ کو یاد ہو، 100 سال پہلے میں ایک سال پہلے میں نے بتایا تھا شیخ صوفی کے حالات کہ 100 سال ایسے گزرے تھے شیخ صوفی کے پاس، جب لوگوں نے فتویٰ دینا بند کر دیا تھا۔ شیخ صوفی کی عظمت اور جلالت سے لوگ اتنے متاثر ہوئے تھے کہ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی شیخ صوفی کے بعد کسی مسئلے میں فتویٰ دے۔ پھر شیخ صوفی ہی کے ایک رشتے کے نواسے ابن ادریس نے پہلی مرتبہ آ کر اس سلسلے کو ختم کیا اور دوبارہ فتویٰ دینا شروع کیا۔ ان کے حالات چاہے آئندہ ہی منگل کے دن آپ سنیں گے۔ اب اس ماحول کہ شیخ صوفی اور علامہ ہندو کے بیچ میں طے پڑ گیا تھا، اس میں یہ خاندان طاؤس گزرا تھا، جس میں مسلسل تین انتہائی اہم عالم ایسے تھے کہ جو ایک دوسرے کے بھائی، اور اس کے بعد ان کی اولادیں، اور اس کے بعد ان کی اولادیں۔ آج ویسے تو میری گفتگو ہوگی سب سے بڑے بھائی رضی الدین ابن طاؤس کے بارے میں، مگر ساتھ ساتھ اسی خاندان کے دوسرے علماء کے حالات بھی بیان ہوتے جائیں گے۔ پہلے ایک مختصر کا تعارف کر لیجیے رضی الدین ابن طاؤس کا، پھر انشاءاللہ ان کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ان کا اصل نام ہے علی، اور ان کے باپ کا نام ہے موسیٰ، اور ان کے دادا کا نام ہے جعفر، اور ان کے پردادا کا نام ہے طاؤس۔ یہ ان کے پردادا ہوتے ہیں، تو ان کا پورا نام لکھا جاتا ہے علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن طاؤس۔ ان کا لقب رضی الدین ہے اور ان کی کنیت ابو القاسم ہے۔ چنانچہ جب کتابوں میں نام آتا ہے تو اس طرح آتا ہے سید رضی الدین ابو القاسم علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن طاؤس، لیکن مختصراً انہیں ابن طاؤس کہا جاتا ہے یا سید ابن طاؤس کہا جاتا ہے۔ یہ بات میں یہاں پر ضمن بتا دوں کہ ان کے چھوٹے بھائی کو بھی ابن طاؤس کہا جاتا ہے، اور علماء نے دونوں میں اس طرح فرق کیا کہ جب کبھی دعاؤں کی کتاب میں آپ کو ابن طاؤس کا نام نظر آئے تو اس سے مراد یہ بڑے بھائی، اور جب فقہ کی کتابوں میں آپ کو ابن طاؤس کا نام نظر آئے تو اس سے مراد چھوٹے بھائی۔ ان کے مسائل فقہ میں زیادہ ہیں، اور ان کے مسائل جو ہے وہ دعاؤں میں اور اعمال میں اور زیارتوں میں زیادہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ بھی بتائی گئی، وہ وجہ یہ ہے کہ یہ سید ابن طاؤس رضی الدین جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ انتہائی محتاط بزرگ تھے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ ہمارے ان علماء میں سر فہرست ہے، یعنی مجھے فہرست سے ہمارے علماء سے، وہ علماء جنہوں نے تمام زندگی کوئی حرام، کوئی مکروہ اور کوئی مباح کام نہیں کیا، یا واجب کرتے تھے یا مستحب، اس کے دائرے سے کبھی قدم باہر نہیں نکالا، تو اس میں سب سے پہلا نام ان کا آتا ہے۔ ان سے پہلے بھی ایسے علماء گزرے ہوں گے مگر تاریخ میں اور کسی کا نام نہیں ہے۔ تاریخ سیرت سب سے پہلی ہستی رضی الدین ابن طاؤس کی ہے، لیکن کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا گیا کہ انہوں نے تمام زندگی نہ کوئی حرام کام کیا، نہ کوئی مکروہ کام کیا، نہ کوئی مباح کام کیا، ساری زندگی یا واجب کرتے تھے یا مستحب کرتے تھے۔ تو احتیاط ان کو یہاں بہت زیادہ تھی، اور بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے اور گھبرایا کرتے تھے قبر اور قیامت کے میدان کی آفتوں۔
چنانچہ انہوں نے 70 کے قریب کتابیں لکھی، لیکن فقہ میں سوائے مختصر کی کتاب سے جو نماز کے مسائل سے لکھی، کبھی انہوں نے فتویٰ ہی نہیں دیا۔ فتویٰ دیتے ہوئے گھبراتے تھے کہ انسان کے لیے اپنے اعمال کی ذمہ داری برداشت کرنا مشکل ہے، بجائے کہ فتویٰ دے کر اس پر کتنے لوگ عمل کریں ان سب کی ذمہ داری میری گردن پر آ جائے۔ چنانچہ یہ فقہ کے مسائل میں فتویٰ دیتے ہوئے انتہائی احتیاط کیا کرتے تھے۔ اور اب آپ اندازہ لگائیں، جب ان کے باقی حالات آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی عظیم ہستی ہے، اتنی عظیم ہستی، اور وہ مسائل فقہ میں عالم اور مجتہد ہونے کے باوجود فتویٰ دیتے ہوئے گھبرائیں۔ ان کے علم کا اس سے اندازہ کریں کہ 2 روایتیں ایسی جو فقط انہوں نے بیان کی ہیں اور تمام علماء اسی پر فتویٰ دیتے آ رہے ہیں۔ یعنی خود ان کا علم اتنا کہ 2 روایتیں ایسی ہیں، 2 مسئلے ہماری فقہ میں ایسے کہ جس کی بنیاد فقط ان کا قول ہے، معصوم کی روایت بھی فقط ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور تمام علماء نے مانا کہ اگر رضی الدین ابن طاؤس اس مسئلے کو نقل کریں گے تو یقیناً یہ صحیح مسئلہ ہوگا۔ اتنے بڑے عالم کہ اس دور سے آج تک فقط ان کی بات پر علماء نے فتوے دیے ہیں، لیکن خود ان کی اتنی احتیاط کہ کبھی فتویٰ نہیں دیتے تھے کہ دوسرے کی ذمہ داری کیسے برداشت کی جائے۔ اور ذرا اندازہ کریں، یہاں ہمارے یہاں ایک عام سے عام اور معمولی سے معمولی مومن ہر مسئلے میں فتویٰ دینے کو تیار ہے، ہر مسئلے میں اس کے پاس ایک رائے موجود ہے، فقہ کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، تفسیر کی بات ہو، ہر جگہ وہ ایک نظریہ لے کے کھڑا اور علماء اعلیٰ اور اس تحقیق کے فتوے کو یہ کہہ کے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی میری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ اور کہا سید رضی الدین ابن طاؤس جیسا جلیل القدر عالم دین کہ جس کی یہ کیفیت اور حالت ہے کہ باوجود یہ کہ ایک مجتہد ہیں، ایک فقیہ ہیں، 70 کتابوں کے مؤلف ہیں، مگر اتنی احتیاط کہ فتویٰ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اس سے یہ ذمہ داری برداشت نہیں ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ میرے فتوے پہ عمل کریں اور میں پکڑا جاؤں کہ اگر میں نے غلطی کی ہے۔ اتنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری۔ کبھی کو علماء کہتے ہیں کہ یہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی ایک ایسے عالم تھے، ایک ایسے بزرگ تھے کہ ان کی زبان سے جو دعا نکلتی تھی فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی۔ ادھر انہوں نے کوئی دعا مانگی اور خدا نے فوراً اس دعا کو قبول کر دیا۔ اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر یہ پہنچے کہ اس زمانے کے امام نے انہیں اپنا بیٹا کہا، انہیں اپنا فرزند کہا۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور میں انشاءاللہ ابھی بیان کروں گا کہ اتنا بڑا عالم فقط اتنی احتیاط کی وجہ سے اس منزلت پر پہنچا کہ امام زمانہ انہیں اپنا بیٹا اور اتنی کہہ کے مخاطب کر رہے، میرا بیٹا رضی الدین ابن طاؤس۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا نام علی ابن موسیٰ ابن جعفر، اور اس سے اندازہ کریں شاید آپ کو یاد آ گیا کہ ایسا ہی نام سلسلہ امامت میں بھی ایک معصوم کا ہے، علی ابن موسیٰ ابن جعفر۔ ہمارے آخری امام کو یہی نام بنتا ہے۔ تو اب ان کی تاریخ میں جو لوگوں نے شاعروں نے قصیدے لکھے ہیں اس کا ایک شعر ہے کہ آغا علی ابن موسیٰ ابن جعفر کبھی ہو علی ابن موسیٰ ابن جعفر۔ یہ علی ابن موسیٰ ابن جعفر طاؤس بالکل کبھی ہے۔ علی ابن موسیٰ ابن جعفر امام وقت کی اور اپنے زمانے کے امام تھی۔ یہ منزلت ہے، یہ فضیلت ہے کہ شاعر قصیدہ لکھتا ہے اور تذکرہ کرتا ہے کہ آغا علی ابن موسیٰ ابن جعفر کبھی ہو علی ابن موسیٰ ابن جعفر۔ یہ علی ابن موسیٰ ابن جعفر جو سید طاؤس ہیں یہ ہمیں بالکل کبھی محسوس ہوتے ہیں امام علی ابن موسیٰ ابن جعفر کی۔ تو اس میں اتفاق ایسا کہ نام بھی ان کا وہ نام کہ جب باپ اور دادا کے ساتھ دیا جائے تو بالکل امام معصوم کے نام سے مشابہ ہو جاتا۔ بڑا اعلیٰ مقام ہے ان کا، میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ ان علماء میں سے ایک ہیں جنہوں نے ساری زندگی نہ کوئی صبح کام کیا، نہ کوئی حرام کام کیا، نہ کوئی مکروہ کام کیا، مستجاب الدعوات تھے۔ جو دعائیں کی زبان سے نکلتی تھی خدا فوراً قبول کرتا تھا۔ اور یہ ان علماء میں سے ایک ہیں، بلکہ شاید واحد ہیں جن کے پاس اسم اعظم ہے۔ خدا کا وہ نام ہے کہ جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہی مشہور ہے کہ خدا کے 1000 ناموں میں ایک نام ایسا ہے کہ جو اسم اعظم ہے۔ اگر کوئی اس نام کو پہچان لے تو اس کے بعد اس کائنات کا ہر کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ خود ان کا یہ قول ہے کہ اپنے بیٹوں سے بار بار کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں یہ اسم اعظم تمہیں سکھا کے جاؤں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں خدا کو انعام تمہیں بتا کے جاؤں، مگر 2 مرتبہ میں نے استخارہ کیا اور دونوں مرتبہ استخارہ میرا فنا آ رہا اور مجھے ممانعت ہے، مجھے روکا جا رہا ہے
تمہیں جو اسم اعظم بتانے تھے، اس لیے میں تمہیں اسم اعظم نہیں بتاؤں گا. میری کتابوں میں لکھا ہوا میری ساری کتابیں پڑھ ڈالو، اگر تم سمجھ سکے تو ان کتابوں میں تمہیں یہ اسم اعظم مل جائے گا. کیونکہ وہ عالم ہے کہ جو مستجاب دعا بھی ہے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور ان کے پاس اس میں اعظم بھی ہے، وہ نام بھی ہے خدا کا کہ جس کی مدد سے آدمی کائنات کا ہر کام کر سکتا. لیکن اس کے باوجود احتیاط کی حالت کی فقہ کے مسئلے میں فتویٰ دینے کو تیار نہیں. 5 محرم سن 589 ہجری اور جمعرات کا دن تھا کہ جب ان کی پیدائش تھی، اور 5 ذی قعدہ سن 664 ہجری اور اتوار کا دن تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا. اس حساب سے ان کی عمر مبارک 75 سال قرار پاتی، اور یہ حجہ میں دفن کیے گئے کیونکہ ان کا خاندان اسی مقام پہ رہا کرتا. ان کی 70 کے قریب کتابیں، مصباح الظاہر، کتاب لحوف، کتاب اقبال، 70 کے قریب ان کی کتابیں، جن میں سے کتاب لحوف وہ ہے کہ جس میں انہوں نے کربلا کے سارے واقعات کو جمع کیا. پورا مقصد ہے، عاشور کے سارے واقعات اس کتاب کے اندر موجود ہیں. مختصر کی کتاب ہے اور اتنے جلیل القدر عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب. اب جیسا کہ میں نے تقریر کی ابتدا میں عرض کیا تھا، بعد میں آنے والے حضرات سے اس سے محروم رہے، لیکن میں پھر یاد دلا دوں کہ جیسا کہ میں نے تقریر میں عرض کیا تھا کہ ان کا پورا خاندان ایک خاندان علماء تھا، معصوم سے انتہائی قریب تھا، جناب طاؤس کی نسل سے یہ تعلق رکھتے ہیں اور خود ایک عالم بے بدل. اب ان کی والدہ جو ہے، ان کی والدہ خود اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم شیخ ورام کی بیٹی، اور ان کی والدہ شیخ صوفی کی نواسی. اتنے عظیم ہے یہ دو عالم. شیخ صوفی کا تو پورا تذکرہ ہو چکا ہے اس سے پہلے 1.5 گھنٹے کی تقریر. شیخ صوفی جیسے جلیل القدر مجتہد کی، جنہوں نے نجف اشرف میں اوضاع علمیہ کی بنیاد رکھی، اور جن کا لقب شیخ طائفہ پڑ گیا، یعنی پورے شیعوں کے شیخ، جن کے علم کی حالت تھی جو ان کے بعد 100 سال تک لوگوں نے فتوا نہیں دیا، حضراتوں کو فتوا دیتے. شیخ صوفی کے فتوے میں ہم غلطی نکالے یہ کیسے ممکن؟ بلکہ مولانا کائنات نے شیخ صوفی کی تعریف کی تھی. وہ مشہور واقعہ جو میں ان کے حالات میں پڑھ چکا ہوں کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب المقصود، جس پر کچھ علماء کو اعتراض ہوا، مگر سب علماء نے رات کے خواب میں ایک ہی منظر دیکھا کہ جیسے مولانا کائنات حضرت اشرف نے اپنی قبر کے مقام پر سخت دکھتا ہے اور کچھ بیٹھے ہوئے. اور جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچے اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد کہا مولا اس مسئلے کا حل بتائیے، کہا کہ اس کتاب میں دیکھو. سب کی نگاہ پڑی تو پتا چلا کہ امیر المومنین کے ہاتھ میں شیخ صوفی کی کتاب مخصوص ہے. اس کے بعد لوگوں کے دل میں لوگوں کو اس کتاب کی عظمت کا اندازہ ہوا اور لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اتنا عظیم عالم جو جس کی کتاب مولا کائنات کے ہاتھ میں ہو. انہیں شیخ صوفی کی نواسی ان عالم کی یعنی سید ابن طاؤس کی والدہ شیخ صوفی کی نواسی، اور شیخ صوفی نے خاص طور پر اپنی نواسی کو اجازت نامہ دیا تھا کہ تم چند مسائل میں مستعدہ ہو، خود اجتہاد کرو اور خود ان کے اوپر عمل کرو. اور ان کی والدہ نواسی ہے شیخ صوفی، اور ان کی والدہ بیٹی ہیں شیخ ورام کی. شیخ ورام بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث و فقیہ. شیخ ورام کی عظمت کا اندازہ آپ اس ایک بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے علماء کا ایک فتویٰ کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے منہ میں عقیق کا نگینہ رکھنا مستحب، جس کے اوپر خدا کا، رسول کا اور 12 اماموں کا نام لکھا جائے. یہ مستحب ہے کہ لکھا جائے کہ اللہ ربی وہ محمد النبی و علی الامامی، اور اس طرح پورے 12 اماموں کا نام لکھنا. یہ ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے کہ یہ مستحب ہے. لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی روایت موجود نہیں. ہماری پوری احادیث کی کتابوں میں اس مسئلے پر کوئی روایت موجود نہیں، لیکن پھر بھی فقہا کہتے ہیں کہ یہ عمل مستحب. چنانچہ اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ سید رضی اللہ ابن طاؤس، جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے نانا کے حوالے سے نقل کیا کہ جب میرے نانا کا آخری وقت آیا، یعنی شیخ ورام کا، تو آخری وقت میں انہوں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے منہ میں عقیق کا نگینہ رکھنا میری زبان کے نیچے اور اس پر یہ نام لکھنا، تاکہ جب منکر و نکیر میرے پاس سوال کرنے آئے تو میں زیادہ آسانی اور سہولت کے ساتھ ان کو جواب دے سکوں. سید رضی الدین ابن طاؤس اپنی کتاب جمال الصالحین میں لکھتے ہیں کہ میرے نانا نے یہ وصیت کی، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے نانا جو احادیث معصومین کو اچھی طریقے سے سمجھتے اور جانتے،
وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس کا حکم امام معصوم کی جانب سے نہیں تھا. چنانچہ اپنے نانا کی اس وصیت سے مجھے تو یقین ہے کہ ضرور اس مسئلے پر کوئی روایت امام ہوگی جو کسی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ سکی. کچھ عالموں نے روایات کو ضائع کیا. چنانچہ میں خود وصیت کرتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی طرح میرے منہ کے اندر بھی عقیق کا نگینہ رکھا جائے اور وہی عبارت لکھی جائے کہ جو میرے نانا نے بیان کی. اس کے بعد سے آج تک جتنے علماء گزرے تقریباً سب نے یا اس کو مستحب کہا ہے یا ایک امر پسندیدہ قرار دیا کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کی زبان کے نیچے عقیق کا ایک نگینہ رکھا جائے جس پر یہ عبارت تحریر ہو. اور ساتھ سب نے کہا کہ کوئی روایت ہم کو نہیں ملی مگر ان دو نانا نواسے کا عمل کہ جو خود اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم تھے کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور امام معصوم کی کوئی روایت جن تک پہنچی ہوگی ورنہ کبھی اس قسم کی وصیت نہیں کرتے. یہ ہیں سید ابن طاؤس کے نانا جن کا اتنا بلند مقام اور اتنا بلند مرتبہ کہ ان کی وصیت کے اوپر علماء فتویٰ دے رہے اور یہ کہتے ہوئے فتویٰ دے رہے کہ ضرور کوئی حدیث ہوگی ورنہ کبھی وہ ایسی وصیت نہ کرتے. سید ورام جو نانا ہے سید رضی الدین ابن طاؤس ان کا مقام اور مرتبہ یہ بھی تھا کہ امام مسلسل ان کے خط کا جواب دیا کرتے. چنانچہ بہت مشہور واقعہ رشید ابوالعباس سے تھا کہ ایک مرتبہ میں کسی کام سے سازمین پہنچا تو وہاں میں نے شیخ ورام کو پایا. میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ یہاں کیسے؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے رہنے والے ہیں, اللہ عراق کا شہر. آپ یہاں کیسے؟ کہا میں زیارت کے لیے آیا ہوا اور مجھے اپنے وطن جلدی واپس جانا, لیکن کیا کروں بہت ہی عام کام مجھے پیش آ رہا. میں کتنی بڑی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کہ آپ مجھے پتا ہے کہ سوائے امام زمانہ کے اور کوئی میری مصیبت کو دور نہیں کر سکتا. میں نے خدمت امام میں بھیجنے کے لیے خط لکھ لیا, لیکن کاش کوئی ایسا آدمی مل جائے جو سامرہ جا کر اس تہخانے تک اس خط کو پہنچا دے کہ جہاں امام قائم ہوئے. جو امام نے وہاں سے گھر کا گزارا. پھر رشید ابوالعباس کہتے کہ میں نے ان سے کہا کہ اتفاق سے میں کل ہی سامرہ جا رہا تھا اپنے شام. انہوں نے کہا کہ پھر میرا یہ خط لے کے چلے گا. اور دیکھو جب رات کو جانا تو اس خط کو اس تہخانے میں رکھا ہے اور اگلے دن دوبارہ جانا. اگر وہ خط پڑا ہوا ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میری حاجت قبول نہیں ہے, اور اگر وہ خط غائب ہو جائے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ امام نے میری صبح کو میری حاجت کو قبول کر دیا. رشید ابوالعباس سے واقفی کہتے کہ اگلے دن میں شیخ ورام کا خط لے کے سامرہ گیا اور اپنا کام کرنے کے ساتھ جب سرداب مقدس کی اس تہخانے کی زیارت کے لیے گیا جس کا تعلق امام زمانہ سے, تو وہاں جا کے میں نے شیخ ورام کے خط سے انتہائی حفاظت سے کونے میں رکھ دیا. اگلے دن پلٹ کے جب میں دوبارہ اس تہخانے میں آیا تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ تہخانہ جو چاروں طرف سے بند ہوتا جہاں ہوا تک کا گزر نہیں, وہ خط وہاں سے خود بخود غائب ہو چکا. میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ایک پتھر کے نیچے دبا کے رکھا, لیکن وہ پتھر بڑی حفاظت سے اٹھا کر ایک جانب رکھا گیا اور شیخ ورام کا خط غائب ہو چکا. میں واپس اپنا کام کر کے کالفین آیا, پتا چلا کہ شیخ ورام کو بڑی جلدی وہ ہلا جا چکے. اس کے بعد چند مہینوں کے بعد کسی کام سے جب مجھے ہلا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں میری ملاقات شیخ ورام سے ہو گئی اور ان سے مجھے پتا چلا کہ جس دن یہ خط تہخانے سے غائب ہوا تھا اس سے اگلے دن ہی ان کی وہ ساری مصیبت و پریشانی دور ہو گئی جو اتنی بڑی مصیبت و پریشانی تھی کہ شیخ ورام جیسا عظیم عالم بھی گھبرایا اور پریشان ہوا جا رہا. تو یہ ہے سید رضی الدین ابن طاؤس کے نانا جو خود اتنے بلند مرتبے کے اوپر پائے. انہوں نے اپنی بیٹی سے یہ اجازت دی تھی کہ تم اتنی بڑی عالمہ کہ عورتوں کی نماز جماعت پڑھایا کرو اور اس کی امامت کیا کرو. ان کی بیٹی کے گھر میں سید رضی الدین ابن طاؤس 5 محرم سن 589 ہجری کے جمعرات کے دن پیدا ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سید رضی الدین ابن طاؤس نے اس کے بعد اتنے زہد و تقوی کے ساتھ زندگی گزاری کہ علامہ ہندی جیسا عالم کہتا کہ میں نے اپنے پوری زندگی میں آج تک اتنی زیادہ عبادت کرنے والا کوئی آدمی نہیں دیکھا. اور ازہد و اہل زمانے یہ سید رضی الدین ابن طاؤس اپنے زمانے کے سب سے بڑے شاہد تھے. میں نے زہد و پرہیزگاری میں ان کے مقابل میں کسی کو نہیں دیکھا. سید بھی ہیں اور واقعات امام معصوم کے صحیح پیروکار بھی ہیں. چنانچہ ان کی یہ منزلت اور مقام کہ اسماعیل ہر خلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار پڑا
اور میں پھر اس بات کو بتا دوں، بار بار اشارتاً یہ بات آئی ہے، لیکن اس وقت بہتر ہے کہ اس کی تفصیل بتا دی جائے کہ ابتدا میں شیعت کا مرکز بغداد تھا، لیکن علامہ علی کی تفصیل میں نے عرض کیا تھا کہ شیخ طوسی کے انتقال کے بعد بغداد کے اندر شیعہ سنی فساد ہوا، آل محمد کے ماننے والوں کو چن چن کے شہید کیا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، حتیٰ یہ کہ شیخ طوسی جیسی شخصیت، ان کا یہ مقام تھا کہ خلیفہ کے دربار میں ان کے لیے کرسی رکھی جاتی، ان کے کتب خانے کو آگ لگائی گئی، شیخ طوسی مجبوراً بغداد کی نجف سے اشرف منتقل ہو گئے۔ اس وقت نجف ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور نجف کے بارے میں ایک بہت اہم مسئلہ جو خاندان طاؤس نے حل کیا، جس کی تصویر انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آئے گی، تو خیر وہ نجف سے اشرف منتقل ہو گئے۔ نجف سے اشرف میں ان کے انتقال کے بعد 100 سال تک مجتہد تو پیدا ہوئے، کوئی فتویٰ دینے والا نہ تھا، چنانچہ اس کے بعد علمی مرکز حلہ میں منتقل ہو گیا، کیونکہ شیخ طوسی کی بیٹی کی شادی حلہ میں ہوئی تھی اسی خاندان طاؤس میں، اور اب سارے علماء وہاں پہ تھے اسی خاندان سے، چنانچہ سید رضی الدین ابن طاؤس بھی حلہ ہی کے اندر زندگی گزارتے ہیں، یہ حلہ میں رہتے ہیں۔ اسماعیل ہرقلی ایک آدمی گاؤں کا رہنے والا، وہ کہتا ہے کہ میں بیمار پڑا اور میری بیماری یہ روایت بہت مشہور ہے، بہت آپ نے سنی ہوگی، اور میں نے خود اسی ممبر سے 3 سال پہلے اس کو بیان کیا تھا، لیکن اس وقت اس مناسبت سے نہیں آئی تھی جس سے آج آ رہی۔ تو اسماعیل ہرقلی کہتے کہ میری ران میں تھوڑا نکلا، اور وہ ہتھیلی کے برابر، اتنا بڑا گھوڑا تھا کہ ہتھیلی کے برابر، اور ایک انتہا شدید تکلیف تھی اس گھوڑے کی وجہ سے مجھے، اور خاص طور پر جب موسم بہار آیا کرتا، یہ والا موسم مارچ اپریل کا، تو اس وقت یہ گھوڑا انتہائی تکلیف دیا کرتا، اور بار بار اس میں سے کثیر تعداد میں خون نکل جایا کرتا۔ مجھے اپنی تکلیف کا پھر بھی اتنا خیال نہیں تھا، جتنی تکلیف مجھے اس بات پر ہوتی تھی کہ میں اپنی نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتا۔ اس مصیبت و پریشانی کی وجہ سے میں گھبرا گیا، اور گھبرا کے میں سیدھا اپنے گاؤں سے حلہ پہنچا، اس لیے کہ اس وقت مرکز شیعت حلہ تھا، اور وہاں جا کر سید رضی الدین ابن طاؤس سے ملاقات کی، جو اس زمانے میں تمام شیعوں کے سب سے بڑے عالم تھے، لیکن اپنے زمانے کے مرگے نہیں تھے کیونکہ فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے۔ وہاں جانے کے بعد سید رضی الدین ابن طاؤس سے میں نے ملاقات کی اور اپنی پریشانی بتائی۔ انہوں نے حلہ کے تمام طبیبوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ ایک مرد مومن بیچارہ اتنی شدید تکلیف میں مبتلا، اور آ کر اسے دیکھو اور اس کا علاج کر سکتے ہو تو علاج کرو۔ سارے طبیب آنے کے بعد دیکھا، کہا کہ اب اس گھوڑے کا ایک ہی علاج ہے کہ اسے کاٹ دیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، لیکن ہم اس گھوڑے کو کاٹنے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی رگ سے واقع کہ اگر یہ گھوڑا کٹا اور غلطی سے وہ رگ کٹ گئی تو اس کے جسم سے اتنا خون نکلے گا کہ پھر یہ مر جائے گا، اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ مومن طبیب تھے، دین کا خیال رکھنے والے اور شریعت کی ذمہ داری کو محسوس کرنے والے، تاکہ ذمہ داری ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اس آدمی کی موت ہو جائے فقط ایک گھوڑے کی وجہ سے۔ سید رضی الدین ابن طاؤس نے مجھ سے کہا، اسماعیل ہرقلی کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ اب تو یہ مجبوری شرم دیے جائز نہیں، اور اس حالت میں تم نماز پڑھو تو ایسی ہی تمہاری نماز جو نجاست کے ساتھ ہو، اس میں تمہیں اجر عظیم اور ثواب کثیر، اور خدا کی بارگاہ میں وہ بالکل قبول نماز ہے، تم کیوں گھبراتے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ حلہ میں تو میں بالکل مایوس ہو گیا۔ رضی الدین ابن طاؤس نے سارے طبیبوں کو بلا لیا، اب ایک ہی شہر باقی بچا جہاں میری بیماری کا علاج ممکن تھا، اور وہ تھا بغداد، اس لیے کہ بغداد اس زمانے میں کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا، عباسی خلافت کا دارالحکومت تھا، وہاں سے خلیفہ رہتا تھا، اور یہ تو آپ کے علم ہے کہ اس دور میں تمام دنیا میں سب سے بڑی طاقت مسلمان تھے، چنانچہ بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، اور جس علم کا ماہر ہوتا تھا وہ فوراً بغداد پہنچتا تھا، جیسے آج لندن امریکہ لوگ جایا کرتے ہیں۔ ہر علم کا ماہر بغداد میں تھا، تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ سوائے بغداد کے طبیبوں کے اور کوئی میرا علاج نہیں کر سکتا۔ سید رضی الدین ابن طاؤس کی عظمت، منزلت، جلالت اور ایمان کی بارگاہ میں ان کا مقام کو دیکھی، یہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ سوائے بغداد کے اور کہیں میرا علاج نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ میں حلہ سے بغداد آیا۔ بغداد میں ایک سے ایک طبیب ہے، بادشاہ کے ذاتی طبیب بھی، میں ہر قسم کا خرچہ کرنے کو تیار تھا، اور کیا بھی میں نے، یہاں تک کہ میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، میں فقیر ہو گیا، لیکن کوئی طبیب ایسا نہیں کہ جو میری بیماری کا علاج کرنے سے راضی۔ سب کا کہنا تھا کہ یہ ایسا زخم اور ایک ایسا گھوڑا
تو ممکن نہیں ہے یہ صحیح ہونا، مگر یہ کہ تمہاری موت واقع ہو جائے گی، چنانچہ ہم ایسا کام کرنے کو تیار نہیں۔ اب اسماعیل ہرقلی کہتے ہیں کہ میں بے انتہا پریشان ہوں، اب کیا کروں؟ دنیا والے تو بالکل جواب دے چکے ہیں۔ آخر میں نے سوچا کہ سوائے اس کی اور کوئی راستہ نہیں کہ جاؤں اور اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں استغاثہ کروں اور اپنی فریاد کو پیش کروں۔ چاہے جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو چاہے امام ہی میری مدد کرے تو کرے، باقی اور تو کسی کی مدد اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ چنانچہ وہ بغداد سے سامرہ چلا اور کہتا ہے کہ میں سامرہ گیا اور مسلسل کئی دن میں 11ویں امام کی قبر سے بھی جاتا رہا اور اس سرکار میں اس تہخانے میں بھی جاتا رہا جس کا ایک تعلق ہے امام زمانہ سے۔ وہ ان کی رہائش گاہ تو نہیں ہے مگر ایک تعلق ہے۔ میں مسلسل وہاں جاتا رہا یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے اور میں نے دیکھا کہ بظاہر یہاں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ میری فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ میں نے سوچا کہ اب تو بیکار ہے، چلو واپس اپنے وطن چلو، گھر والوں کے بیچ میں، بیوی بچوں کے بیچ میں زندگی گزاری جائے۔ میں دنیا والوں میں سے کسی نے کوئی جواب دیا اور نہ ہی امام معصوم کی جانب سے میری دعا قبول ہونے کی کوئی امید نظر آئی۔ چنانچہ یہ خیال کر کے میں اگلے دن صبح سویرے تیار ہو گیا اور اب یہاں سے مجھے جانا تھا۔ چنانچہ میں سامرہ سے باہر نکلا۔ یہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے جب ہر شہر کے گرد دیوار بنائی جاتی۔ میں دیوار دروازے سے باہر نکلا، سامرہ کے قریب سے دریا دجلہ بہ رہا تھا۔ میں وہاں گیا، وہاں جانے کے بعد میں نے ایک مرتبہ غسل کیا۔ الوداع کہنا ہے امام کی قبر کو، امام کے روضے کو، امام کے حرم کو۔ میں غسل کیا الوداعی زیارت کرنے کے لیے، پاک صاف لباس پہنا اور ایک لوٹے میں پانی بھر کے چلا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی خون نکل آیا اس زخم سے تو فوراً اپنے آپ کو پاک کر کے امام کے روضے پر پہنچوں، الوداعی سلام کر کے واپس آؤں۔ بس غسل کرنے کے بعد، پاک لباس پہننے کے بعد، پانی کا لوٹا ہاتھ میں لینے کے بعد میں چلا اور ایک مرتبہ آخری زیارت کے لیے سامرہ کی دیوار کی جانب چل رہا۔ دیکھنے میں نے دیکھا کہ 4 آدمی جنگل سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے، جن کی وجہ اچھا، جن کا لباس، جن کی شکل و صورت ان کو سامرہ کے باشندوں سے بالکل الگ کر رہی تھی۔ سمجھا کہ ہوں گے کوئی مسافر جو یہاں سے گزر رہے، مگر وہ گزرنے والے ایک مرتبہ ہو گئے۔ اس میں سے 2 جو نوجوان تھے وہ میرے الٹے ہاتھ سے آ کے کھڑے ہو اور ایک ان میں کچھ بزرگ تھا وہ میرے سیدھے ہاتھ سے آ کے کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اور ایک آدمی بالکل میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا جو نہ نوجوان تھا نہ بوڑھا تھا، اور اس نے ایک مرتبہ مجھ سے آ کر کہا کہ تمہارے زخم کی کیا حالت؟ میں نے جواب دیا کہ زخم کی تو وہی حالت جو اس بروز تکلیف بڑھتی جا رہی۔ کہا کہ ذرا مجھے زخم دکھاؤ تو صحیح۔ میں نے سوچا کہ ابھی میں غسل کر کے آیا ہوں، پاک لباس پہن کے آیا ہوں، پتا نہیں کیسا آدمی ہے، اس کے ہاتھ پاک ہے نجس، ایسا نہ ہو کہ میرا جسم یا میرا لباس نجس ہو جائے اور دوبارہ مجھے پاک کرنے کے لیے جانا پڑے۔ چنانچہ میں نے انکار کیا۔ اس نے ایک مرتبہ دوبارہ زور دے دے گا کہ دکھاتے کیوں نہیں اپنا زخم، ذرا اپنا زخم سے دکھاؤ۔ میں نے پھر انکار کیا تو بس ایک مرتبہ وہ جھکا اور اس نے میری ران پر سے کپڑا ہٹا کر اس زخم کو، اس تھوڑے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ اب تو میں مجبور ہو گیا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اس تھوڑے کو اپنے ہاتھوں سے دبایا اور ایک مرتبہ سارا فاسد مادہ، وہ خون، وہ پیپ، وہ ساری کی ساری چیزیں تیزی کے ساتھ اس تھوڑے سے باہر نکلی۔ مجھے درد تو ہوا، مجھے تکلیف تو ہوئی، لیکن اس کے بعد ایک دم مجھے آرام آ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اسی زخم پہ اپنا ہاتھ پھیرا اور میرا وہ زخم بالکل صحیح ہو گیا، میرا وہ زخم صحیح ہونے لگا۔ اور پھر اس نے کپڑا ڈال دیا اور کپڑا ڈالنے کے بعد کہا کہ افلاح یا اسماعیل، اے اسماعیل تم صحت یاب ہو گئے، اے اسماعیل، اسماعیل ہرقلی کا نام، اے اسماعیل تم صحت یاب ہو گئے۔ اب تو میں بہت حیران ہوا کہ یہ کون آدمی ہے جس سے میرا نام بھی پتا ہے اور جس نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا۔ ایک مرتبہ میں نے خبرا سے پوچھا کہ تو ہے کون جو میرا نام جانتا؟ جس نے تو کچھ نہیں بتایا۔ میرے سیدھے ہاتھ سے جو مجھے میدہ لے کے کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ اے اسماعیل انہیں سلام کرو، یہ تمہارے زمانے کے امام میں نے امام زمانہ کو سلام کیا مگر امام سلام کا جواب دے کے فوراً گھوڑے پہ سوار اور ایک مرتبہ یہ 4 آدمی گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلنے لگے۔ میں نے ان کے گھوڑے کو جاتے دیکھا۔ اب ان کے تو زندگی اور موت کا مسئلہ، زندگی میں پہلی مرتبہ زمانے کے امام کی زیارت ہوئی۔ میں بھاگ کے دوڑ کے امام کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ امام نے ایک مرتبہ گھوڑا روکا اور اس نے بات کہا کہ واپس پلٹ جا۔ میں نہیں مانا، امام پھر آگے بڑھے، میں پھر پیچھے دوڑا۔ امام نے پھر مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا واپس پلٹ جا۔ ایک مرتبہ
دوسری بار جب میں نے امام کی بات سمانی اور گھوڑے کے پیچھے چلنے لگا تو اب امام نے گھوڑا روکا اور انتہائی خلال کی حالت میں کہا کہ اے اسماعیل تو ہمارا پیسہ ماننے والا ہے، ہم امام وقت ہو کر تجھے 2 مرتبہ منع کر چکے ہیں کہ ہمارے پیچھے نہ اور تو مسلسل ہمارے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ میں گھبرا گیا، میں پریشان ہو گیا، امام جلال میں آ کر کے بس میں خاموش ہوا۔ وہ تمہیں بلائے گا، تمہیں بلانے کے بعد اس موجودے کو دیکھے گا اور تمہیں کچھ عطا کرنا چاہے گا، خبردار اس کو کچھ نہ لینا، ہم منع کرتے ہیں۔ اور سیدھے ابن رضی الدین ابن طاؤس، سیدھے میرے بیٹے رضی الدین ابن طاؤس کے پاس چلا جانا، وہ علی ابن ابی سے جو زمانے کے ایک مالدار مومن تھے، وہ ان سے تمہاری سفارش کر کے کچھ دلوا دے گا، میرے بیٹے کے ذریعے سے جو لوگے وہ تمہارے لیے بالکل حلال ہے، لیکن خبردار اس حاکم سے کچھ نہ لینا۔ اور یہ کہہ کے گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام چلے گئے۔ اب اندازہ کریں رضی الدین ابن طاؤس کی جلالت کا کہ امام زمانہ اپنا بیٹا کہہ کر ان کو مخاطب کر رہے ہیں، میرا بیٹا ہے یہ۔ اب یہ کہتے ہیں اسماعیل ارسلی کہ میں ایک مرتبہ واپس سامرہ میں آیا، سامرہ شہر میں داخل ہوا، صبح کا وقت تھا، لوگ گھروں سے نکل رہے تھے، میں نے ایک مرتبہ لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا تم نے دیکھا تھا ابھی وہ 4 آدمی جو یہاں سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے تھے؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا تو تھا۔ میں نے کہا کیا تم پہچانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ ایک مرتبہ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ان کی شکل و صورت و لباس سے بتا رہا تھا کہ یہ اس علاقے کے نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ کون ہے، شاید کچھ تجار ہوں جو اپنی زمینوں کی جانب آئے ہوں۔ بس ایک مرتبہ میں نے کہا کہ تم بدقسمت ہو کہ وہ ان کی زیارت سے محروم رہ گئے، ارے یہ تمہارے زمانے کے امام تھے، اتنا سننا تھا۔ سب ایک مرتبہ دوڑ کے میرے گھروں طرف جمع ہو گئے، کیا تم نے ان کی زیارت کی ہے؟ کیا تم نے ان کی ملاقات کی ہے؟ میں نے ایک مرتبہ کہا زیارت و ملاقات کہاں، سامرہ والے تم تو واقف ہو کہ میں یہاں جو آیا تھا اپنے زخم کے علاج کے لیے آیا تھا اور زخم میرا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، امام نے خود میرے زخم پہ اپنا ہاتھ پھیرا ہے۔ ایک مرتبہ سب کہتے ہیں ذرا دکھا تو صحیح کہ تمہارے زخم کی حالت کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اب میں نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا اور اس زخم کو دیکھنا چاہا کہ وہ زخم کہاں تھا، لیکن وہ زخم کی حد تک صحیح ہو گیا تھا کہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، اس لیے کہ کیسا ہی علاج کیوں نہ ہو 2-4 گھنٹے تھوڑا بہت تو اثر رہتا ہے، وہ زخم کی حد تک صحیح ہو گیا کہ میں گھبرا گیا، میں یہ سمجھا کہ غلطی سے میں نے دوسری ٹانگ کھول دی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اپنی دوسری ران کو کھولا، وہاں بھی کوئی نشان نظر نہ آیا، نہ ادھر کوئی نشان نہ ادھر کوئی نشان۔ جب یہ خود اتنے پریشان ہو گئے تو سامرہ والوں کی کیا حالت ہوگی؟ ایک مرتبہ لوگ ٹوٹ پڑے، ان کے لباس کو ان کے جسم سے نوچ کے اتارا، ارے جس کے ہاتھ میں جتنا ٹکڑا آیا وہ ٹکڑا لے کے بھاگا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے جسم کو امام کا ہاتھ مس ہوا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے میں اپنے آپ کو بچا کے واپس اپنے مسافر خانے میں آیا اور اس کے بعد فوراً میں نے نیا لباس پہنا اور شہر سامرہ سے نکل کے میں بغداد کی جانب چلا۔ اب میں بغداد کی جانب جا رہا ہوں، رضی الدین ابن طاؤس حلہ میں اور میں بغداد کی جانب جا رہا ہوں۔ ادھر بغداد کے پل پر ایک عجیب منظر تھا، بغداد کے پل پہ ایک عجیب کیفیت تھی، بغداد والوں کو اس واقعے کی اطلاع پہلے سے مل چکی تھی اور ہر آنے والا کیونکہ بغداد میں داخل ہونے کا سامرہ سے اس زمانے میں ایک ہی راستہ تھا، وہ پل بنا ہوا تھا، بغیر پل سے گزرے ہوئے کوئی بغداد میں آ نہیں سکتا تھا، تو بغداد کے لوگ پل پہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے اور ایک مرتبہ جیسے ہی جو آدمی بھی پل پہ پہنچتا تھا اس کا نام پوچھتے تھے اور پھر اس کو جانے دیتے تھے۔ جب میں پہنچا میں نے دیکھا اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، مجھے کیا پتا کہ یہاں کیا واقعہ پیش آیا ہے، میرا نام پوچھا، میں نے اپنا نام بتایا، بس میرا نام سننا تھا کہ ایک مرتبہ سارے کے سارے لوگ ہجوم کر کے میرے اوپر ٹوٹ پڑے اور پھر سامرہ والی کیفیت ہو گئی، میرے لباس کو نوچ کے لے جایا جا رہا ہے۔ وہ تو چھوٹا شہر تھا، یہ بڑا شہر تھا، اتنا بڑا ہجوم میرے چاروں طرف آ گیا کہ میں ہچ کھا کے گرنے لگا۔ اس وقت میں نے ایک مرتبہ دیکھا سید رضی الدین ابن طاؤس اپنے ساتھ ایک بڑی جماعت کو لے کے آ رہے ہیں، میرے قریب پہنچے، بغداد کے لوگوں کو ڈانٹ کے ہٹایا، یہ کیا کر رہے ہو، کیا اسے مارنے کا ارادہ ہے؟ سید رضی الدین ابن طاؤس بہرحال ایک عالم ہے اور تمام شیعہ اس زمانے میں ان کا احترام کرتے ہیں، چنانچہ عام مسلمانوں کو بھی ان کی عظمت کا اندازہ ہے، بس ان کی بات سننا تھی۔ سب ایک مرتبہ دور ہٹ گئے اور وہ پھر میرے بازو سے پکڑ کر مجھے لے کے اپنے مکان میں جو بغداد میں ان کا مکان تھا وہاں پہنچے
اور وہاں پہنچنے کے بعد کہا کہ تمہارے بارے میں خبر یہاں مشہور ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ میں نے ایک مرتبہ پورا واقعہ ان کو دہرایا اور یہ بتایا کہ نہ صرف یہ کہ یہ خبر صحیح ہے بلکہ امام نے آپ کے نام یہ پیغام بھی بھیجا ہے۔ سید رضی الدین ابن طاؤس نے فوراً ایک نماز شکر کو ادا کیا اور اس کے بعد مجھے لے کر بغداد کے وزیر کے پاس پہنچے، اس لیے کہ عباسی خلیفہ کا ایک وزیر آل محمد کا ماننے والا تھا، اور وہاں جا کے وزیر کو بتایا اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ وزیر نے جا کے خلیفہ وقت کو اطلاع دی اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ خلیفہ وقت نے مجھے اپنے دربار میں بلوایا اور بلوانے کے بعد اس سے پورا واقعہ سنا، پھر ایک مرتبہ حکم دیا کہ جاؤ اور بغداد کے سارے معالجین کو لے کے آؤ۔ بغداد کے سارے طبیب لائے گئے اور ان سب کو خلیفہ نے مخاطب کیا اور کہا اس آدمی کو پہچان دو۔ سب نے مجھے دیکھا، پہچان لیا، کہا کہ ہاں یہ وہی آدمی جو 8-10 دن پہلے آیا تھا اور ایک ایسا مرض تھا، اس کا ایک ایسا تھوڑا تھا کہ جو صحیح ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ خلیفہ وقت نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہ صحیح ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ کہا اول تو وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اگر صحیح بھی ہو جاتا تو کم سے کم 2 مہینے تک زخم کا نشان رہتا اور اس کے بعد مرتے دم تک ایک سفید داغ اس جگہ پڑ جاتا جہاں پہ یہ تھوڑا نکلا تھا۔ بس ایک مرتبہ خلیفہ مجھ سے کہتا ہے کہ اپنی ران کھول کر ان کو دکھاؤ۔ میں نے ایک مرتبہ اس زخم کا مقام دکھایا، سارے طبیب حیران ہو گئے۔ ان میں ایک عیسائی طبیب تھا، وہ یہ منظر دیکھتے ہی بے اختیار پکار اٹھا کہ یہ تو وہ کام ہے کہ جو مسیح کیا کرتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ کیا کرتے ہیں، یہ تو عیسیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ ان سب لوگوں کو واپس کیا گیا اور اس کے بعد خلیفہ نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد 1000 اشرفیوں کی تھیلی دینا چاہیے، میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ حیران ہو کر کہتا یہ میرا انعام ہے، یہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ میں نے بس فقط اتنا جواب دیا کہ جس نے میرا علاج کیا ہے اسی نے مجھے منع کیا ہے کہ میں آپ سے کچھ نہیں لے سکتا۔ خلیفہ خاموش شرمندہ سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ میں دوبارہ رضی الدین ابن طاؤس کے پاس آیا، جنہوں نے بڑی عزت اور محبت کے ساتھ مجھے بٹھایا اور ایک خط لکھ کر بھیجا علی ابن ابی کے نام، کہ جنہوں نے اس کے بعد 1000 اشرفیوں کی تھیلی مجھے بھجوائی اور پھر اسماعیل ہرقلی اپنے گاؤں چلے گئے۔ ان کا بیٹا کہتا کہ میں نے خود اپنے باپ کے زخم کو بھی دیکھا تھا پہلے اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ زخم بالکل صحیح ہو گیا، حتیٰ یہ کہ اس کے اوپر بال اگ آئے ہیں، جبکہ یہ ممکن نہیں تھا سال کے اوپر دوبارہ بالوں کا اگنا۔ تو اس تفصیلی واقعے کی زحمت فقط اس لیے دی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ رضی الدین ابن طاؤس کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے کہ جس سے امام وقت اپنا بیٹا قرار دیں اور اپنا بیٹا کہہ کے گفتگو کریں، کتنا عظیم وہ عالم ہوگا، کتنا بلند اس عالم کا مرتبہ ہوگا۔ اور تاریخوں میں یہ بھی ہے کہ سید ابن طاؤس نے امام وقت سے کئی مرتبہ ملاقات کی تھی، بلکہ بعض اوقات امام ان کے گھر کی جانب اپنے ایلچی بھیجتے تھے، اپنے قاصد بھیجتے تھے اور بعض اوقات ان کی خود امام سے ملاقات ہوئی تھی۔ سید ابن طاؤس نے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں بعض میں اپنے واقعات لکھے کہ میری ملاقات امام سے کیسے ہوئی، اور بعض میں کچھ دوسرے صاحبان ایمان کے واقعات لکھے کہ ان کی ملاقات امام سے کیسے ہوئی۔ چنانچہ خود اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ یہ تو بات تھی کہ اسماعیل کے حوالے سے امام نے ان کو اپنا بیٹا کہا، مگر خود ان کی امام سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ چنانچہ بہت ہی مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ یہ اور ان کے دونوں چلے اور بغداد اور کوفے کے درمیان ایک مسجد ہے، اس کی زیارت کے لیے گئے۔ وہ مسجد ہے کہ جو امیر المومنین کے نام سے منسوب ہے اور کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات نے یہاں کچھ نمازیں ادا کی۔ سنا کہ اہل ایمان اور علی کے ماننے والے اس مسجد میں اکثر و بیشتر جاتے ہیں اور اپنی نمازیں ادا کیا کرتے ہیں۔ سید ابن طاؤس خود نافل ہیں۔ ایک مرتبہ میں اپنے دوست، ان کا نام محمد بتایا، ان کے ساتھ گیا۔ اس مسجد میں جب ہم پہنچے تو اس وقت اتفاق سے یہ مسجد خالی تھی اور سوائے ہمارے اس مسجد میں اور کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ میں اور میرا دوست نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ ابھی ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ سوار آیا اور آنے کے بعد اپنے اونٹ کو مسجد کے باہر روکا، مسجد کے اندر داخل ہوا اور وہی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ آنے والے نے ہم سے کوئی گفتگو نہیں، مگر اس آنے والے کا انداز، اس کا لباس، اس کا چہرہ، چہرے کا نور اور چہرے کا روب و جلال ہمیں یہ بتا رہا کہ ضرور یہ کوئی بہت ہی عظیم شخصیت ہے۔ اور امیر المومنین کے حوالے سے عام طور پر ایک ہی شخصیت ذہن میں آیا کرتی، امیر المومنین کے حوالے سے، کیونکہ مسجد امیر المومنین کی مسجد۔ چنانچہ ان کے دوست ان سے پوچھتے ہیں
کہ یہ کون آدمی ہے کہ جو یہاں نماز پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ حضرت علی کی مسجد ہے، ضرور یہ حضرت خضر ہوں گے کہ جو یہاں پر آئے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، کیونکہ جناب خضر اکثر امیر المومنین کے پاس آتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے، دعا کے لیے، امیر المومنین سے ملاقات کے لیے۔ تو اب سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میرا ذہن فوراً اس جانب گیا کہ ضرور یہ حضرت خضر، لیکن ہمت نہ پڑی ان سے کچھ گفتگو کرنے، یہاں تک کہ انہوں نے نماز ختم کی اور دوبارہ اپنے اونٹ سے سوار ہو۔ اب آگے ہم لوگ بڑے اور ایک مرتبہ میں نے آگے بڑھ کے ہمت کر کے سوال ہی کر دیا کہ کیا آپ حضرت خضر ہیں؟ انہوں نے فقط اتنا جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی زیارت کی تمنا خود حضرت خضر بھی کیا کرتے ہیں، میں وہ ہوں کہ جن کی زیارت کی تمنا خود حضرت خضر کو بھی ہے، مجھے نہیں پہچانا، میں تمہارے زمانے کا امام ہوں۔ بس اتنا گرو خضر محمد بس اتنا سننا تھا۔ بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ ہم دوڑ کے آگے بڑھے اور امام کے قدموں کو بوسہ دینا چاہا، مگر وقت یہ جملہ ارشاد فرماتے امام کا اونٹ اتنی تیزی سے حرکت میں آیا کہ ہم اس اونٹ کی گرد راہ کو بھی نہ دیکھ سکے اور امام ہماری آنکھوں سے پناہ ہو گئے۔ یہ پہلی ملاقات تھی سید ابن طاؤس کی ان امام وقت سے جنہوں نے خود ان کو اپنا بیٹا کہا تھا، لیکن اس کے بعد تو مسلسل واقعات ہمیں ملا کرتے ہیں، مسلسل واقعات ملتے ہیں کہ ان کی امام سے ملاقات ہوئی۔ ایک جیسے واقعات ہیں، اس وقت میں ان کو بیان کروں گا گفتگو بڑھ جائے گی، لیکن اس میں سے ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں انہوں نے امام کو ایک دعا کرتے ہوئے سنا۔ چند روایتیں ایسی ہیں، میں نے تقریر کی ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ چند روایتیں ایسی جو خاص سید ابن طاؤس نے بیان کی اور علماء نے ان کو تسلیم کیا، ان کو مانا ہے، بعض اوقات ان کے اوپر فتویٰ بھی دیا۔ مثلا ایک یہ منہ میں عقیق رکھنے کی روایت جو میں نے بیان کی، اسی طرح انہیں سے ایک روایت اور بڑھی جو فقط انہوں نے بیان کی، ان سے پہلے کسی عالم نے بیان نہیں کی، بہت مشہور ہے وہ روایت کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فلاح السائل کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ خبردار غفلت کے وقت غافل نہ ہونا، بلکہ غفلت کے وقت صلو فی وقت الغفلہ ولو رکعتین، کہ دیکھو جو غفلت کا وقت آ جائے تو کبھی غافل نہ ہونا، بلکہ ایسے وقت میں نماز پڑھو، خدا کا ذکر ادا کرو، ولو رکعتین چاہے 2 ہی رکعت پڑھو مگر ضرور پڑھو۔ پوچھا گیا پیغمبر اسلام سے یا رسول اللہ وہ وقت غفلت کیا ہے؟ پیغمبر نے جواب دیا کہ وقت غفلت بین المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت جو ہے یہ وقت غفلت ہوتا ہے، جس کے اندر اکثر آدمی غافل ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی جانب راغب ہو جاتے ہیں۔ اور آج کا دور تو بہترین دور ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہی وہ وقت ہے جب شیطانی چرخہ چلا کرتا ہے اور ہر شخص ایک مرتبہ بالکل غافل لاپرواہ ہو جاتا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں۔ تو پیغمبر اس زمانے میں کہہ رہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت غفلت، اس وقت کبھی ذکر خدا کو نہ چھوڑنا، صلو بلکہ نماز پڑھو ولو رکعتین چاہے 2 ہی رکعت ہو۔ چنانچہ یہ روایت سید ابن طاؤس نے پہلی دفعہ بیان کی اور اسی روایت پر آج تک ہمارے علماء ایک فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز غسیلہ پڑھنا مستحب ہے، کہ جس کا تذکرہ آپ کو توضیح المسائل تک میں مل جائے گا۔ تو اسی طرح سے سید ابن طاؤس کی ایک روایت یہ ہے کہ جس کے اندر سید ابن طاؤس نے امام کی زبان کے کچھ فقرے ہم تک پہنچائے ہیں جن کو علماء عالم میں سے ہر ایک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ سید ابن طاؤس ایک طولانی واقعہ بیان کر کے آخر میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں سامرہ کی زیارت کو گیا تھا تو سامرہ کی زیارت میں سرداب مقدس کی زیارت کو بھی گیا، اس تہخانے کی زیارت کو کہ جہاں امام زمانہ نے کچھ وقت و عرصہ گزارا۔ جب اس تہخانے کے اندر میں پہنچا تو بہت ہی طولانی واقعہ کہ وہاں میری ملاقات اس امام سے ہوئی اور میں نے براہ راست امام سے گفتگو نہیں کی، میں نے امام کو سنا کہ امام ایک دعا مانگ رہے تھے، اس مقام پر امام ایک دعا مانگ رہے تھے، اللہم انا شیعتنا خالق من افاضل طینتنا، خدا بندہ یہ ہمارے شیعہ جو ہیں یہ اس مٹی سے پیدا ہوئے کہ جو ہماری بچی ہوئی مٹی تھی، خدا بندہ یہ ہمارے شیعہ جو ہے لفظ شیعہ ہے، یہ ہمارے شیعہ بولے کو پیدا کیے گئے اس مٹی سے کہ جس سے ہم پیدا ہوئے، ہماری جو بچی ہوئی مٹی ہے اس سے پیدا ہوئے، اور خدا بندہ یہ امام کی دعا ہے جس کے ذکر میں دوہرا رہا ہوں، اور خدا بندہ یہ ہمارے شیعہ بعض اوقات ہمارے سہارے پر بہت سارے گناہ کر لیتے ہیں، ہمارے سہارے پر ان سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں،
یہ حقیقت بھی ہے کہ بہت سے ایسے بھی ہیں شیعہ کہ جو فقط اس سہارے کو دیکھ کر تھوڑے سے لاپرواہ غافل ہو جاتے ہیں. خدا بندہ جو ہمارے سہارے پر کچھ گناہ کر لیتے ہیں، ہمارے سہارے پر ان سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، تو خدا بندہ ان کے گناہوں کو بخش دے اور ہماری شفاعت ان کے حق میں قبول کر دے. اور جو یہ خمس ہمارے لیے نکالتے ہیں، ایک علامت تو امام نے اس میں بتا ہی دی کہ کم سے کم خمس تو ضرور نکالے گا. جو خمس یہ ہمارے نام پہ نکالتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے آپس کے معاملات میں اگر ان سے کہیں پر غفلت ہو جائے تو اس کو نظر انداز کر دے، اسے معاف کر دے اور ان کو آپس میں راضی کر دے اور دوزخ کو ان کے لیے حرام کر دے، جنت کو ان کے لیے واجب کر دے. پھر امام کہتے ہیں کہ کم سے کم خدا بندہ یہ نہ کر کہ انہیں اور ہمارے دشمنوں کو ایک ہی مقام پر اکٹھا کر کے عذاب دے. خدا بندہ کم سے کم یہ نہ کر کہ انہیں اور ہمارے دشمنوں کو، یہ ہمارے ماننے والے ہیں، یہ ہمارے شیعہ، بعض اوقات ان سے اگر کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھروسہ ہوتا ہے ان سے شفاعت امام کا. اس لیے اگر کسی منزل پر اتنا بڑا گناہ ہو جائے کہ عذاب آنا بھی ہو تو خدا بندہ انہیں ہمارے دشمنوں کے ساتھ ایک ہی مقام پر جمع کر کے عذاب نہ دے، دوزخ کا عذاب. یہ امام زمانہ کی دعا ہے جو خود سید ابن طاؤس نے اپنے کانوں سے سنی ہے اور ہم تک پہنچائی ہے. بہت تفصیلی واقعہ تھا لیکن میں نے فقط اس میں سے وہ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو اس وقت ہماری گفتگو کے لیے انتہائی مفید ہے. اور پھر امام نے ایک مرتبہ اپنا بیٹا کہا، ایک مرتبہ امام نے مسجد علی میں ان سے ملاقات کی، ایک مرتبہ انہوں نے امام کو دعا کرتے سنا، لیکن ایک مرتبہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مجتہد، اتنا بڑا فقیہ ہونے کے باوجود ایک مرتبہ ان کا ایک ایسا عمل تھا کہ جو امام کو بظاہر پسند نہیں آیا اور پھر امام نے اس عمل پر ان کو تنبیہ کی. امام نے اس عمل کے اوپر ان کو تنبیہ کی، سرزنش کی، یا یہ کہیے کہ ایک مرتبہ عمل پر امام نے معمولی سی ان کو سزا دی. وہ بہت ہی تفصیلی واقعہ اور انشاءاللہ میں یہ دیکھتے ہوئے کہ آج سے یہ گفتگو مکمل نہیں ہو سکی، انشاءاللہ میں اسے آئندہ منگل کے درس میں دوبارہ پیش کروں گا. میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو دوہرا دوں کہ خاندان طاؤس کے اندر کئی علماء گزرے ہیں. ان میں سے بعض علماء کے بہت مختصر حالات ہمارے سامنے ہیں، بعض کے تفصیلی. سید رضی الدین ابن طاؤس کے حالات آپ نے سنے. اب یہ ایک آخری واقعہ ان کی سیرت سے بچ رہا تھا کہ کس انداز کے پاس ایک مقام پر امام نے ایک غلطی پر ان کو بھی تنبیہ کی اور پھر ان کے بھائی اور ان کے بھتیجے، ان کے بارے میں نے کہا کہ نجف کا ایک بہت بڑا مسئلہ ان کے بھتیجے نے حل کیا، سید عبد الکریم ابن طاؤس نے. ان دونوں کے حالات اور سید رضی الدین کے باقی ماندہ حالات یہ انشاءاللہ آئندہ منگل کے درس میں ہمارا عنوان ہوگا. تو یہ دو تقاریر مسلسل ہے جس کا عنوان ہے خاندان بنو طاؤس کے علماء بنی طاؤس. انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ واقعات آئندہ منگل کو بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، خصوصاً امام سے ان کی مسلسل ملاقاتیں اور ایک دو اور دعائیں. یہ دعا تو وہ ہے کہ جو امام نے اپنے ماننے والوں کے لیے مانگی، اور ایک دعا وہ ہے جو امام نے اپنے ماننے والوں کو بتائی کہ مصیبت میں یہ دعا پڑھا کرو. وہ بھی انہی کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہے، ان کا تذکرہ اور اس کے بعد ان کے بھتیجے سید عبد الکریم ابن طاؤس اور ان کے بھائیوں کا تذکرہ. یہ آئندہ درس کا اور آئندہ محسنان اسلام کے سلسلے کا موضوع ہوگا. آج میں نے اس لیے 5 منٹ پہلے اپنی گفتگو کو ختم کیا، اس لیے کہ یہاں آنے والے تو جانتے ہیں کہ 70 منٹ کی تقریر، 30 منٹ کے مسائل، یہ ہمارا سلسلہ رہا. لیکن آج میں نے 5 منٹ قبل اس لیے سلسلے کو ختم کیا ہے کہ میں تھوڑا سا تذکرہ آج کے دن کی مناسبت سے بھی کرنا چاہتا ہوں. جو نوروز کا دن ہے، یہ شب نوروز کی شب ہے، آنے والا دن نوروز کا دن ہے. تھوڑا سا تذکرہ اس کا بھی کرنا ہے اس لیے کہ اس میں ہمارے معاشرے میں کچھ غلط فہمیاں اور پھر کچھ فقہ کے مسائل پچھلے ہفتے کے باقی انشاءاللہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ تو آپ کو زحمت نہیں ہوگی، اب فقط 25 منٹ باقی. آج نوروز کا دن ہے اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ نوروز کے مسئلے پر ایک جانب تو اتنی سختی پائی جاتی ہے کہ بعض مسلمان تو یہ صاف صاف کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، آتش پرست مجوسیوں کی یہ عید ہے، جسے جمشید بادشاہ نے شروع کیا تھا. اور کیونکہ یہ جو مذہب ہے اہل بیت کا مذہب، یہ تو ہے آتش پرستوں کا مذہب ایران والوں کا، اس لیے وہی ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر داخل کر دی. بالکل صاف صاف نوروز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. اور دوسری جانب بھی کچھ ایسے ماننے والے جو واقعان کچھ ایسی حماقتوں میں پڑتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر تعجب بھی ہوتا ہے اور زبان بھی خاموش ہو جاتی ہے کہ کوئی اعتراض کرنے والا اگر یہ اعتراض کر دے تو اس کا ہم کیا جواب دے سکتے ہیں. یعنی کچھ نادان دوست بھی ہیں نوروز کے مسئلے میں اور کچھ وہ دشمن بھی ہیں کہ جنہیں ہر اس چیز سے نفرت و دشمنی جس کا ذرا سا تعلق بھی آل محمد سے نکلا ہے.
کبھی کہیں گے کہ یہ یہودیوں کی بتائی ہوئی چیز ہے، کبھی کہیں گے کہ یہ مجوسیوں کی بتائی ہوئی چیز، جبکہ خود نوروز کے بارے میں ہمارے یہاں یہ بات ثابت ہے۔ علامہ مجلسی زاد المعاد نے، شیخ عباس حکمی مفاتیح الجناح میں، اور پھر ہمارے تمام فقہا مجتہدین شیخ طوسی سے لے کر آج تک سے اس بات پر متفق ہے کہ نوروز کا دن حقیقت میں ایک عید کا دن ہے، اور اس نوروز کا تعلق ہے کائنات کی تخلیق سے اور کائنات کی پیدائش سے۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ جو قرآن کریم میں عالم زر کی بات کی گئی ہے، عالم زر روحوں کو پیدا کیا تھا خدا نے اس دنیا کے بنانے سے پہلے، اور ایک مقام پہ رکھا تھا، اس کا نام ہے عالم زر۔ قرآن کہتا ہے کہ وہاں خدا نے سب سے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے ایک مرتبہ جواب دیا تھا بلا، بے شک تو ہمارا پروردگار۔ تو جس دن خدا نے یہ عہد لیا تھا اپنی ربوبیت کا، اپنی وحدانیت کا، وہ دن نوروز کا دن تھا۔ تو نوروز کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ہم سب نے اقرار کیا تھا خدا کی ربوبیت کے بارے میں اور خدا کی وحدانیت کے بارے میں اور خدا کے خدا ہونے کے بارے میں۔ یہ پہلی خصوصیت ہے اس دن۔ اس کے بعد روایات کا ایک سلسلہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن دنیا کو بنایا گیا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن آدم کی تخلیق ہوئی، یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت نوح کی کشتی طوفان کے ختم ہونے کے بعد جو حدودی پر ٹھہری، یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملی، یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت یونس نے 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن جبرائیل امین پیغمبر اسلام پر نازل ہوئے، اور یہ وہ دن ہے کہ جب امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں پیغمبر اسلام نے اعلان کیا اور تمام اصحاب رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ علی کی ولایت اور اطاعت کا اقرار کرے، اور یہ وہ دن ہے کہ جب امیر المومنین کو خلافت ظاہریہ ملی تھی تیسری خلافت کے بعد۔ چنانچہ یہ ایک حکم اتفاق ہے کہ جب غدیر خون کے میدان میں اعلان ہوا تب بھی اسلامی تاریخ 18 ذوالحجہ تھی، تو عیسوی حساب سے 21 مارچ کا دن تھا، اور جب تیسری خلافت کے بعد میرے مولا کو خلافت ظاہریہ ملی تب بھی اسلامی تاریخ 18 ذوالحجہ تھی اور عیسوی حساب سے 21 مارچ کا دن تھا۔ اور پھر اسی دن کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت اور جس کے بارے میں معصوم نے کہا اس کا اس دن سے تعلق، طاعون کی وبا پھیلی قوم بنی اسرائیل کے ایک شہر، اور لوگ ایک مرتبہ گھبرا کے شہر چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ 70,000 آدمیوں نے شہر چھوڑا، خدا نے عذاب نازل کیا، سب کے سب مر گئے اور ان کے لاشیں اسی مقام پر پڑے رہے۔ ایک طویل عرصہ گزرتا ہے، حضرت اسماعیل نام کے ایک نبی کا وہاں سے گزر، انہوں نے 70,000 لاشوں کو دیکھا، بے اختیار کلمہ تعجب ان کی زبان سے آ گیا کہ کون ہے کہ اب دوبارہ ان کو زندہ کر سکتا ہے۔ مراد نبی کی تھی کہ انسانوں میں کس کے پاس اتنی طاقت۔ ایک مرتبہ اس میں خدا ہوا کہ اے اسماعیل، قریب جو دریا بہ رہا ہے اس سے پانی لے کے ان کے جسموں پر چھڑکو۔ حضرت اسماعیل نے قریب کے دریا سے پانی اٹھایا اور وہ پانی اٹھانے کے بعد 70,000 لاشوں پہ چھڑکا گیا، اور 70,000 کے 70,000 لاشیں ایک مرتبہ دوبارہ زندہ اور جیتے جاگتے انسان بن گئے، جو خود ہمارے عقیدہ مذہب کی بھی ایک دلیل ہے کہ مرنے کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کیا جاتا۔ تو یہ بھی واقعہ نوروز کے دن پیش آیا، اسی لیے بعض جگہ جو دستور ہے پانی چھڑکنے کا اس کو لوگ اس سے منسوخ کرتے ہیں۔ اب نوروز کے بارے میں ہمارے سامنے 3 اہم روایتیں، جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ روایتیں صحیح اور ثقہ معلّہ ابن خنیس کی۔ معلّہ ابن خنیس ہمارے چھٹے امام کے صحابی تھے، اور چھٹے امام کو ان پر بڑا بھروسہ تھا، چنانچہ بعض خدمات چھٹے امام کی یہ انجام دیتے۔ جب ان کے حالات میں بیان کروں گا چھٹے امام کے صحابیوں کی تقریر تو تفصیل آئے گی، لیکن ان کی عظمت کا اندازہ کریں کہ امام نے اپنے 7 کام ان کے سپرد کیے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ حاکم مدینہ نے ان کو گرفتار کر کے امامت کے کچھ راز دریافت کرنا چاہے، انہوں نے انکار کر دیا، چنانچہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ امام کو اطلاع ملی، امام نے تمام رات گھر میں عبادت کی ان کی شہادت کے بعد، اور اگلے دن صبح کا وقت آیا اور حاکم مدینہ کے محل سے رونے پیٹنے کی آواز بلند ہونے لگی، کیونکہ اسی رات کو جہنم واصل ہو گیا۔ یہ معلّہ ابن خنیس 3 مسلسل الگ الگ سالوں میں امام کے پاس گئے، اور ہر سال امام نے انہیں نوروز کے بارے میں کوئی نہ کوئی حکم دیا، جس میں سے ایک بات امام نے یہ بھی کہی کہ یہ بھی ہماری ایک عید ہے جسے عربوں نے ضائع کر دیا اور ایران والوں نے اس چیز کو باقی رکھا اور رائج رکھا۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا یہ پیغمبر اسلام کے زمانے کی عید نہیں ہے، یہ تو آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، چنانچہ جمشید نے اگر اس کو رائج کیا تو وہ تو بعد کا حاکم ہے، اس سے پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ آج نوروز کے مقابلے میں نوروز کے خلاف فقط ایک روایت ہمیں 7ویں امام کی ملتی کہ جب منصور سوانحین ایک نوروز کے دن 7ویں امام کو بلایا اور یہ چاہا تھا کہ امام اس دن اس کے دربار میں آ کے بیٹھے،
اور منصور کا مقصد یہ تھا کہ اپنی پوری فوجوں کی اس دن بھیٹ کرائے، یہ شان و شوکت امام کو دکھائے اور امام کو اپنے پہلو میں دکھا کر عام لوگوں کو یہ تاثر دے کہ جیسے امام میرے ساتھیوں میں ہے اور میری خلافت پر راضی۔ مقام تقیہ تھا، چنانچہ اس دن امام نے نوروز کے جشن میں شرکت سے انکار کر دیا، جس کی مصلحت فقط یہ تھی کہ ظالم حاکم کو تقویت نہ ملنے پائے۔ وہ روایت اگرچہ وہ روایت کی صنعت کے اعتبار سے صحیح نہیں، وہ روایت صنعت کے اعتبار سے صحیح نہیں، اس میں ارسال ہے، وہ مرسلہ۔ اس کے علاوہ کوئی روایت نوروز کے خلاف ہمارے یہاں نہیں، بلکہ 3 مسلسل روایتیں امام کی ہیں جس میں نوروز کی تعبیر اور مولا کائنات کے خلافت کے زمانے کا واقعہ کہ ایک آدمی مولا کائنات کے پاس مٹھائی تیار کر کے لایا، مولا نے پوچھا یہ کس لیے؟ کہا مولا یہ نوروز کا دن۔ امام نے اس مٹھائی کو قبول کر لیا، اس کے ہدیے کو قبول کر لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ معصوم کے زمانے میں نوروز کے دن ہدیے تحفے اور مٹھائی لے جانے کا رواج بھی تھا۔ اگر یہ غلط چیز ہوتی تو امام اس پر روکتے اور منع کرتے۔ اب نوروز کی عظمت کا اندازہ اس سے کریں کہ نوروز سے بہرحال ہمارے لیے 2 اعتبار سے بہت اہم، ایک اس لیے کہ اسی دن ہم نے خدا کی ربوبیت کو مانا تھا اور اسی دن ہم نے امیر المومنین کی ولایت اور امامت کے اعلان کو تسلیم کیا، تو ہمیں ہمارے لیے تو یہ شکر کا دن، جس دن ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا۔ چنانچہ اس دن کے بارے میں فقہا لکھتے ہیں کہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اگر نوروز کا دن غلط ہوتا یا عید غلط ہوتی یا غیر اسلامی ہوتی تو ہمارے سارے فقہا نوروز کے روزے کے مستحب ہونے کا فتویٰ نہ دیں۔ نوروز کے دن 4 رکعت نماز پڑھنا مستحب، اس کا بھی تمام علماء نے ذکر کیا۔ نوروز کے دن غسل کرنا مستحب، البتہ اس مسئلے پر بعض علماء نے اشکال ظاہر کیا کہ غسل کی روایت مستند نہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں آیت اللہ خیر سمین کہ نوروز کا غسل تو کرے مگر قربت کی نیت سے نہیں کرے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے کرے۔ مگر غسل کے اندر اگر اشکال ہے تو نوروز کے دن میں اشکال نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ دن سے مقدس ہے، روزہ اور نماز کا تو حکم ہے۔ غسل کی روایت آئی ہے یا نہیں آئی ہے اس میں علماء کو اشکال ہے، لیکن بہرحال یہ حکم ہے کہ اس دن غسل کیا جا سکتا ہے مستحب رجائے مطلوبیت کی نیت سے۔ لیکن روزہ تو بہرحال اس کا مستحب ہے، تو توضیح المسائل میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ تو ہے نوروز کا اسلامی تصور کہ نوروز نام ہے شکر کے اظہار کا کہ جاؤ خدا کو شکر ادا کرو، تو اس نے تمہیں اس وعدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا کی جو تم نے عالم روحانیت میں کیا تھا، وہاں خدا کو مانا تھا، یہاں بھی خدا کو مان رہے، اور اس نے تمہیں وہ محبت اہل بیت عطا کی ہے کہ جس کا اعلان اسی نوروز کے دن کیا تھا کہ جاؤ شکرانے میں روزہ رکھو، شکرانے میں نماز پڑھو، رجائے مطلوبیت کی نیت سے شکرانے میں غسل انجام دو۔ اب نوروز کے بارے میں ایک دو باتیں ذرا فقہ سے ہٹ کر بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ نوروز کے بارے میں جو چیز ہمارے یہاں مشہور ہے وہ ہے نوروز کا وقت، کیونکہ جو عام تصور ہے وہ یہی کہ سورج جو ہے جب نئے سال کا پہلا دن آتا ہے، سورج جو آسمان پر 1 سال تک گردش کرتا رہتا ہے، ویسے تو زمین گردش کرتی ہے، ہمیں سورج چلتا ہوا نظر آتا ہے، اسی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ سورج جو آسمان پر چلتا ہے اس کے 12 حصے کیے گئے، 1 مہینے میں 1 حصے کو طے کرتا ہے، تو جب سورج اپنا پورا چکر مکمل کر لے دوبارہ جہاں پر آ جائے جہاں سے اس کو نئے سال کے لیے چلنا، تو وہ وقت کہلاتا ہے نوروز کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب سورج اپنا پرانا چکر مکمل کر لیا اور نئے سال کے لیے نئے برج میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ 12 حصے جو کیے گئے ہر ایک کا نام برج ہے، اور سب سے پہلا برج برج عمل کہلاتا ہے۔ تو جب سورج اپنا 12واں برج سے نکل آئے تو 12ویں برج سے مکمل کر 1 سال ہو گیا، اب پھر پہلے میں داخل ہو جائے، جس سیکنڈ میں سورج داخل ہوتا ہے وہ نوروز کا وقت کہلاتا ہے۔ چنانچہ اس کا حساب لگایا جاتا ہے کہ کتنے بج کر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پہ یہ ہوگا۔ ہماری مستند سے مستند جنتری میں منٹ کا ایک تذکرہ ہوتا ہے، سیکنڈ کا تذکرہ نہیں ہوتا، جبکہ اصل میں وقت میں سیکنڈ بھی ہے کہ وہ سیکنڈ جب سورج دوبارہ نئے سرے سے شروع کرتا ہے وہ ایک بڑا عجیب و غریب وقت ہے جب ساری کائنات میں ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اس وقت بیٹھ جاؤ اور دعا پڑھو، یا محول الحال والاحوال حب الحال الى احسن الحال، اے حالتوں کو بدلنے والے اس وقت میری حالت کو بھی بہترین حالت میں تبدیل کر دے۔ یہ دعا پڑھنا ہے، اور ایسی 3-4 دعاؤں کی اور تاکید کی گئی ہے جو آپ کو کتب عطیہ کے اندر مل جائیں گی۔ تو جس دن نوروز کا وقت ہے اس دن پہلے ایک نماز ہے پھر دعائیں، بلکہ یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی نوروز کی نماز نہ بھی پڑھے تو یہ دعا ضرور پڑھے اس وقت سے جو بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ وقت جو ہے اس کا بتانا علماء کا کام نہیں، فقہاء کا کام نہیں۔ میں نے پچھلے 2-3 دن میں کراچی کے کئی علماء سے ملاقات کی، ایک مرتبہ سب عاجز آئے ہوئے ہیں، ہزاروں ٹیلیفون آ چکے ہیں،
آج تک کبھی کسی شرعی مسئلے میں اتنے کو نہیں آئے جتنے اس کے اندر آ رہے ہیں کہ وقت کیا ہے نوروز کا. یہ وقت بتانا دنیا کا کام ہے، آبزرویٹری والوں کا کام ہے، علم فلکیات کے ماہرین کا کام ہے. جس طرح آج سورج کتنے بجے نکلے گا اور کتنے بجے ڈوبے گا، اسی طرح اس سال سورج کتنے بجے نئے راستے پر آئے گا، یہ بتانا ان کا کام ہے، اس کا علماء سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں کہ جس طرح ہم جو سمجھتے ہیں کہ علماء کا کام فقط استخارہ دیکھنا، نکاح پڑھنا، نماز جنازہ پڑھنا ہے. اس میں چوتھا کام یہ ہے کہ 20 اور 21 مارچ کو یہ بتانا کہ اس سال نوروز کا وقت کیا ہوگا. اور پھر وقت تو پھر بھی کچھ شرعی چیز ہے، اس سے بڑھ کر جو غلط ہوتا ہے مجھے کہ اس سال کا بادشاہ کیا ہے، اس سال کا رنگ کیا ہے، اس سال کی سواری کیا ہے. یہ جو چیزیں ہیں کہ اس سال کا بادشاہ کون ہے، رنگ کون ہے، سواری کون. اور اگر بتا دیے اس سال کا بادشاہ میں ریت ہے اور سواری گینڈا ہے اور رنگ سرخ ہے، اس پر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو بڑی خراب سواری ہے، بڑا خراب بادشاہ، یہ سال تو قتل و غارت گری کا سال ہے، خونریزی کا سال. یہ ساری نظریات ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. جب یہ اعتقاد لوگ رکھتے ہیں پھر جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ نوروز کی یہ چیزیں آپ ثابت کریں کہاں، کیونکہ معصوم کی روایت تو یہ من صدق منجمن اور کاہنا فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اس نے کسی نجومی یا کاہن کی ایک بات کو مانا، اس نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا کہ جو رسول کے اوپر نازل کی گئی. روایت تو یہ یہاں سے علم نجوم شروع ہو گیا کہ آئندہ سال یہ تباہی آنے والی ہے، یہ خونریزی آنے والی ہے، کیونکہ بریق بادشاہ ہے جو بڑے جاؤ جلال کا بادشاہ ہے. پھر وہ ننگی تلوار بھی ہاتھ میں لے کر آ رہا ہے اور سرخ رنگ کا لباس اوڑھ کے آ رہا ہے. اس سے اور پریشانی ہو گئی ہے لوگوں کو. تو اب اس پر یقین کرنا یہ حرام اور گناہ. ہاں وقت تحویل ہے، اس وقت دعائیں مانگیں، بہتری کے لیے دعا کریں، عبادت کریں، نماز پڑھیں. اگر بادشاہ کیا اور تلوار کیا اور رنگ کیا اور سواری کیا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. تفریح کے لیے، مذاق کے لیے یوں ہی اگر آپ پوچھیں یا پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا یقین رکھنا جو ہے وہ غلط. اب اس سے متعلقہ کچھ رسمیں بھی ہوتی ہیں. اگر اس جگہ سرخ رنگ ہے اس کا تو جتنی مٹھائیوں اور پھلوں پر نظر دی جائے گی وہ سب کی سب سرخ ہوں گی. دیکھیے کبھی وہ غریب تصور ہے ہمارے یہاں. تو ان ساری باتوں کو اگر رکھیں گے تو نوروز کی عظمت مجروح ہوتی ہے. ان کو نکالیں، جیسا میں نے کہا تفریح کے لیے دیکھیں کوئی حرج نہیں، لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ یقین رکھیں کہ جب ہم نے اس وقت دعا کی ہے خدا سے کہ حفظ الحال الی احسن الحال، کہ ہماری حالت کو بہترین بنا دے، تو یقیناً خدا ہماری دعا کو قبول کرے گا. اور پھر نہ ریس کچھ کر سکتا ہے، نہ تلوار کچھ کر سکتی ہے، نہ سرخ رنگ کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والا یہ خدا. تو نوروز کا ایک پہلو شرعی اور اسلامی ہے، ایک پہلو غیر شرعی. یہاں سے ایک بات میں اور بتا دوں کہ یہ علماء کی تحقیق ہے کہ نوروز کا دن کیا ہے، 20 مارچ یا 21 مارچ، یہ اختلاف آتا ہے. اس کا ایک اصول ہے. بعض علماء اس کو مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، لیکن اکثر کا یہ خیال ہے اس مسئلے میں کہ جس دن نوروز کا وقت ظہر سے پہلے آئے تو وہی دن نوروز کا دن، اور جس دن نوروز کا وقت ظہر کے بعد آئے تو اگلا دن نوروز کا دن کہلائے گا. تو اب اگر 12:30 سے پہلے صبح 9 بجے، 8 بجے، 7 بجے اگر وقت ہوتا تو وہی دن نوروز کا ہوتا. لیکن اس سال کی طرح اگر ظہر کے بعد وقت آ رہا ہے 2 بجے، 3 بجے، 5 بجے، 7 بجے، تو وہ دن نہیں ہے، بلکہ آنے والا جو دن ہوگا یعنی کل کا دن وہ نوروز کا دن کہلائے گا. دعائیں اور نماز تو پڑھی جائے گی وقت تحویل، مگر روزے اور غسل کا حکم یہ ہے کہ وہ آئندہ دن رکھا جائے گا، کیونکہ آئندہ کا دن اصلی دن ہے، نوروز کا دن. اور پھر ایک آخری بات یہ کہ وقت کا حساب لگانا میں نے بتایا علماء کی ذمہ داری نہیں، یہ جنکری والے اس قسم کے لوگ لگاتے ہیں اور اس کے اندر ان کے یہاں بےانتہا غلطیاں ہوتی ہیں. چنانچہ پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہاں ایران میں کیونکہ صدیوں سے اس کا رواج، تو وہاں تو بالکل صحیح حساب کتاب لگتا ہے. ہمارے یہاں ممکن نہیں. ایک جنوری میں 2:25 ہے، ایک میں 3:25 ہے، ایک میں 6:12 ہے، ایک میں 6:40 ہے، ایک میں 7:12 ہے، ایک میں 4:30 سے 6:30، تقریباً 8-10 وقات دیے گئے. تو جس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پھر یا تو چھٹی کرے آدمی اور 12 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک بیٹھا رہے اور ساری دعائیں پڑھتا رہے اور عمل کرتا رہے، ورنہ یہ کہ خلوص دل کے ساتھ کسی ایک وقت کو سنبھال لے، اسی میں عبادتیں کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرے، یہ اس کے لیے سب سے بہتر ہوگا. اس کے بعد بھی وقت تو کافی گزر گیا ہے، لیکن پھر بھی 9 منٹ باقی بچتے ہیں. اس 9 منٹ کو بھی کیوں ضائع کیا جائے؟ جب آپ اتنی دیر بیٹھتے ہیں تو 9 منٹ اور کوئی جس میں ایک مسئلہ مکمل ہو جائے گا. 9 منٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بینک میں پیسہ رکھنا اور بینک سے قرضہ لینا اور بینک میں ملازمت کرنا، پیسہ رکھنا جائز ہے چاہے کسی بھی قسم کا بینک ہے. اگر یہ نیت ہے کہ وہ دے گا تو لے لیں گے، نہیں دے گا تو نہیں دیں گے. صرف آخر خود کا فتویٰ بتا رہا ہوں، تو میرے حساب سے منع کرتے ہیں لینے کو.
کوئی صاحب کا فتویٰ یہ ہے، اور مجھے اس مسئلے پہ بحث نہیں کرنا ہے، دلیلیں نہ لینا ہے نہ دینا، خلاصہ یہ کہ ہر قسم کے بینک، مسلمان کا پرائیویٹ بینک ہو، حکومت کا بینک ہو، کافر کا بینک، اس نیت کے ساتھ آپ پیسہ رکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ نہیں دے گا تو نہیں مانگیں گے، دے گا تو ہم لے لیں گے۔ اور اگر یہ نیت ہے تو یہ بھی جائز ہے کہ ریٹ کے پیسے رکھے جائیں، جہاں زیادہ ریٹ ہو وہاں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، جان بوجھ کر کم والے کو چھوڑ کر فقط اس نیت سے کہ اگر وہ نہیں دے گا حساب کتاب میں غلطی ہو جائے گی، ہم ڈیمانڈ نہیں کریں گے، مطالبہ نہیں کریں گے، حساب نہیں کروائیں گے۔ ایک جگہ 9% ہے، ایک جگہ 13% ہے، آپ 13% میں بھی رکھ سکتے ہیں، فکس ڈپازٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ نیت یہ ہوگی دے دے گا لے لیں گے، نہیں دے گا نہیں دیں گے۔ پھر جو کچھ بینک دے اس میں سے تھوڑا سا کسی مومن فقیر کو دے دیں۔ اگر بینک جو ہے وہ حکومت کا بینک ہے اور مسلمان اور کافر کا بینک ہے تو جو کچھ ملے وہ سب ہمارا ہے، اس میں جو کسی فقیر کو دینا بھی ضروری نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بینک سے قرضہ لینا، بینک سے قرضہ لینا، مسلمان کا بینک ہے تو قرضہ لینا حرام، حکومت کا بینک ہے تو مجبور المالک کی نیت سے قرضہ لیجیے اور اس کے بعد اس میں سے تھوڑا سا فقیر کو دے دیجیے اور پھر واپس کرتے وقت جو زیادہ دینا پڑے اس میں کوئی حرج و نقصان نہیں۔ اگر گورنمنٹ کا بینک کافر کا بینک ہے تو اس میں بالکل لے سکتے ہیں، اس نیت سے کہ کافر کا مال ہمیں مل رہا ہے، قرضے کی نیت نہیں ہوتی، کافر کا مال مل رہا ہے لون کے نام سے تو ہم لون نہیں لیتے، کافر کا مال لیتے ہیں، پھر دیکھتے آپ کو دینا پڑے اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مسلمان غیر مسلم بینک کا یہ مسئلہ ہے، چاہے وہ غیر مسلم بینک اسلامی سرزمین میں ہو یا غیر اسلامی سرزمین میں، اور مسلمان کا شخصی بینک ہے، پرائیویٹ بینک ہے، اس میں سے قرضہ لینا تو جائز نہیں۔ نمبر 3 ملازمت کرنا، اگر سود کا ڈپارٹمنٹ ہے تو حرام ہے، سود کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو حلال ہے۔ سود کے ڈپارٹمنٹ کا مقصد جس میں سود لینا پڑے، دینا پڑے، حساب رکھنا پڑے، دستخط کرنا پڑے، لیکن چاہے حرام والی ملازمت کریں یا حلال والی، تنخواہ لینا بالکل جائز ہے، اس نیت سے کہ مزید مالک ہے اور اس میں سے کچھ پیسے کسی فقیر کو دے۔ یہ 3 مسئلے گزشتہ ہفتے آپ نے سنے۔ اب اس سے ہٹ کر حکومت کے مسائل پر آئی، یہ تو تھا بینک کا مسئلہ، 6 منٹ رہ گئے ہیں، بینک کا مسئلہ۔ اب آئیے حکومت کے مسائل۔ حکومت کی بھی کچھ اسکیمیں ہوتی ہیں جس میں ہم پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ دیا کرتے ہیں، کیا ان میں پیسہ لگانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو ایک اسکیم NBFC کی نکلی، 1 لاکھ روپے جمع کرائیے 1100 روپے ماہوار ملیں گے۔ تو میں کوئی ایڈورٹائز نہیں کر رہا، کسی کا کوئی غلط فہمی نہ ہونے پائے، فقط مسئلہ بتا رہا ہوں۔ ایک اسکیم خاص ڈپازٹ کی ہے، ایک NIT کی اسکیم ہے، ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کی ہے، ایک پرائز باؤنڈ کی ہے، یہ مختلف اسکیمیں جس میں آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، جتنا پیسہ لگاتے ہیں اس کے اوپر وہ پروفٹ انٹرسٹ کوئی چیز نہیں دے، یہ تو دیکھیے نہیں کہ وہ کیا نام رکھ رہے ہیں، ان کے نام کی کوئی بات نہیں۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی اسکیم کے اندر آپ پیسہ لگا سکتے ہیں، پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ کہ جو کچھ وہ بڑھا کر دیں گے اس نیت سے دیں کہ یہ مجبور المالک مجھے مل رہا ہے۔ مثلاً آپ نے 1 لاکھ روپے رکھے NBFC میں، 1100 روپے مہینہ دیں گے، آپ لیجیے گا اس نیت سے کہ یہ مجبور المالک میں لے رہا ہوں، کوئی سود منافع نہیں، یہ مجبور المالک یعنی مستحق کا پیسہ میں لے رہا ہوں، حکومت مستحق کی ہے ان کا پیسہ میں لے رہا ہوں، اس کو لے لیجیے اور اس کا ایک حصہ یعنی 1 روپیہ کسی مومن فقیر کو دے دیجیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ بھی دل میں ارادہ ہو کہ جتنا دیتے ہیں لے لوں گا، اگر وہ کم دے، غلط حساب کرے، نہ دے تو میں ڈیمانڈ نہیں کروں گا۔ تو 2 شرطوں کے ساتھ حکومت کی ساری اسکیموں میں پیسہ انویسٹ کرنا جائز ہے، چاہے وہ NIT ہو یا ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ ہو یا خاص ڈپازٹ کی اسکیم ہو یا NBFC کی اسکیم ہو۔ تو جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں NIT کا جو شیئر ہے اس میں تو ڈویڈنڈ ملتا ہے وہ لے لیں اور اس کو نہیں لے سکتے ڈیفینس والے پیسے کو، یہ تو سود، یہ نہیں، دونوں صورتوں میں ایک ہی مسئلہ۔ اس نیت کے ساتھ پیسے لگائیں کہ جو کچھ حکومت دے گی اسے میں مجبور المالک مستحق کے پیسے کی نیت سے دوں گا، اور اگر اس نے کسی دفعہ نہیں دیا یا حساب میں غلطی ہو گئی یا روک لیا تو میں ڈیمانڈ نہیں کروں گا۔ ڈیمانڈ نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں وہ منع کرے تو میں زبردستی نہیں کروں گا، لیکن یہ کر سکتا ہوں کہ میں جا کر ان سے کہوں کہ اس دفعہ کتنے پیسے ہوئے بتاؤ یا اپنے پیسے وصول کرنے جاؤں، لیکن میں گیا انہوں نے منع کر دیا کتنے کے لیے تو اس دفعہ اب جھگڑا ہم نہیں کر سکتے، یا غلط حساب ہو گیا تو جھگڑا نہیں کر سکتے۔ یہ 2 ارادے ہیں تو حکومت کی اسکیموں میں پیسے لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو کچھ وہ دے گا وہ سب آپ لے سکتے ہیں۔ اور آخری مسئلہ یہ تو ہے حکومت کو آپ پیسے دے رہے ہیں وہ اوپر سے آپ کو سود یا منافع دے رہی۔ دیکھیے کہ حکومت کا قرضہ لینا، مثلاً ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا قرضہ، اب تو سنا ہے اسلامی ہو گیا لیکن جب غیر اسلامی کا تب بھی اور اب بھی دونوں صورتوں میں ایک ہی مسئلہ۔ ان اداروں سے، حکومت کے اداروں سے جو قرضہ ملتا ہے وہ لینا بھی بالکل جائز ہے، بس اس نیت کے ساتھ کہ جو پیسے مجھے 7,000 یا 1 لاکھ مل رہے ہیں مکان بنانے کے لیے مثلاً، یا بینک سے جو قرضے ملتے ہیں یہ میں قرضے کی نیت سے نہ لوں،
یہ مجہول المالک مستحق کا پیسہ مجھے مل رہا ہے، میں مستحق کا پیسہ وصول کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ آپ لیں تب تو آپ کے لیے جائز ہے. پھر بعد میں جو کچھ زیادہ دینا پڑے گا اس سے دینے کا آپ کو کوئی گناہ نہیں. یہ سارے مسئلے آیت اللہ کوئی ہیں. اسی سلسلے کی آخری دو باتیں، چنانچہ یہ دو بینکی اور حکومت کے مسئلے ہو گئے. حکومت سے قرضہ لینا بھی اور حکومت کو پیسے دینا بھی دونوں جائز ہیں اگر نیت مجہول المالک کی ہو. ساری حکومت کی اسکیموں میں آپ پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اگر نہیں دے گا وہ پروفٹ تو میں ڈیمانڈ نہیں کروں گا، دے دے گا تو لے لوں گا. اور اس میں بھی آپ ریٹ دے کر پیسے رکھ سکتے ہیں، یہاں کم ہے وہاں زیادہ ہے، زیادہ والی میں رکھیے لیکن اس نیت کے ساتھ دیں گے تو لوں گا، نہیں دیں گے تو نہیں لوں گا. اب ایک آخری مسئلہ اس سلسلے میں کہ انشورنس وغیرہ تو بالکل ہی جائز ہے اسلام میں، چاہے زندگی کا بیمہ ہو یا کسی اور چیز کا. اس کے اندر جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ بھی جائز ہے کیونکہ آپ کی نیت کہیں پر انٹرسٹ کی نہیں، وہ اپنے فائدے اور قانون سے خود دیتے ہیں. تو جو شخص اپنے قانون کے مطابق خود کچھ پیسے دے ہمارا مطالبہ نہ ہو اس کا لینا ہمارے لیے جائز ہے. پروویڈنٹ فنڈ کا بھی یہی مسئلہ سنا ہے کہ وہ خود ہی اس کے اوپر دیتے ہیں. تو انٹرسٹ اور انشورنس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے. یہ دونوں اسی لیے جائز ہے کہ نہ ہم نے کوئی مطالبہ کیا، نہ کوئی ڈیمانڈ کی، نہ کوئی کمی بیشی کی. ہمارے پیسے کٹ گئے یا ہم نے انشورنس کے ہر مہینے پیسے بھرے، واپسی میں انہوں نے کچھ بڑھا کر دیے، انہوں نے جو کچھ کیا ہو اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں، ہمارے لیے وہ کرے وہ پیسے لینا جائز ہے انشورنس سے بھی اور پی ایف سے بھی. اس کے ساتھ ہی یہ مسائل ختم ہو گئے مجہول المالک کے. آئندہ نماز کے اور روزے کے بہت ہی دو اہم مسئلے ہیں، جو بہت ہی اہم مسئلے ہیں. ایک ہفتے ایک اور ایک ہفتے دوسرا، یہ دو مسئلے آئیں گے. آج کی گفتگو ختم ہوئی. گرو بھیج محمد والے محمد.